ہم لوگ جو ہے ان صورتوں پر غور کریں، ویسے پورا قرآنی غور کرنے کے لیے، لیکن یہ وہ صورتیں ہیں جو آخری جو پاروں کے اندر آتی ہے، جن صورتوں کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے منتخب کیا، سلیکٹ کیا۔ جیسا قرآن کی مدینے میں جانے کی بات کی صورتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو صورتوں کی آیتیں وضاحت کرتی وہ کس کے لیے، کہیں کہتے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، تو کہیں کہتے یا ایھا الناس اے لوگو، تو کہیں کہتی اہل کتاب اے اہل کتاب، ہے نا، تو کہیں مشرکین سے، اس طرح سے خطاب کرتی ہے۔ لیکن مکی صورتوں کا خطاب انسانیت سے، وہ سیدھے اپنے میسج کو پہنچاتی ہے، اور یہ صورتوں کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے ذریعے لوگوں کو ابتدائی مرحلے میں پیغام پہنچا اسلام کا۔ تو گویا یہ صورتیں بہت کامن میسج لیے ہوئے ہوتی ہیں، ہیومینٹی انسانیت کے لیے ہوتی ہے، اور جامع پیغام کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہ کام ہے ان صورتوں کو ہم پڑھیں، ان کو ہم سمجھیں، اور اس میں دیے ہوئے پیغام کو ہم سمجھیں، اور جو عمل کرنے کی طرف ترغیب دلاتی ہے یہ صورتیں ریکمینڈ کرتی ہے اس کی طرف عمل کرے، جن اعمال سے وعیدیں سناتی ہے، ہم کو ڈراتی ہے اور وارن کرتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، ہم ان سے بچنے کی بہرحال کوشش کریں۔ تو آئیے میں سورہ قیامہ قرآن کا 75 نمبر کا سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں 40 آیتیں ہیں۔ آئیے ہم ایک کے بعد ایک دیکھتے ہیں، بہت مختصر سی چھوٹی چھوٹی اور جامع آیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورت کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ مطلب اللہ رب العزت اس سورت کی ابتدا اس طرح سے کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کی قسم کھا کر اس کی ابتدا کر رہا ہے۔ مطلب وہ لوگ جو قیامت کے آنے میں یقین نہیں رکھتے، یا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو ہمارا بنانے والا اس سورت کی ابتدا یوں کرتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ مطلب اللہ رب العزت اس سورت کی ابتدا یوں کر رہا ہے کہ قیامت تو آنے والی ہے، اس کا آنا یقینی ہے، اور رب العزت ہمارا بنانے والا اس کی قسم کھا رہا ہے کہ یقیناً جو ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کے دن کی، مطلب قیامت ایک یقینی چیز ہے، وہ آنے والی ہے، اور ہمارا رب اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اب قیامت کیا ہے، یاد رکھیں قیامت کیا ہے، تو یاد رکھیے قیامت جو بالخصوص ہم بیان کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک مدت تک جاری اور ساری رہیں گی، مطلب کنٹینیوس چلتی رہیں گی، اور ایک مدت کے بعد جب ہمارا رب چاہیں گا اس کو ختم کر دیں گا، اور پورا کائنات، پورا یونیورس، پورا جو اس کا سسٹم ہے، پورا برہمانڈ ہے، وہ ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کریں گا۔ حساب و کتاب ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہے جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے اللہ کے فضل، اور اس کے بعد اپنے اعمال جو اچھے کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن پر اللہ کا فضل نہیں ہوگا اور وہ اعمال بھی نہیں کر کے آئیں گے جو چاہیے جنتی، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ قیامت ہے یاد، اور قیامت ایک انسان کے لیے وہ بھی ہوں گی کہ اس کی موت دنیا میں آ جائے اصل قیامت آنے سے پہلے، یہ اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت۔ مطلب ایک انسان اگر دنیا میں آ جائے، میں اور آپ، اور اگر میں اور آپ مر جاتے تو یہ میری اور آپ کی قیامت ہے، اور اگر ہم زندہ رہتے ہیں یا جو لوگ زندہ رہتے ہیں، اور وہ آتا ہے جو قیامت اصل ہے، جب پوری دنیا ختم کر دی جائیں گی، تو یاد رکھیے وہ بھی قیامت۔ تو ایک انسان کے لیے اس کی موت قیامت ہے، یا پھر قیامت آ جائے وہ اس کے لیے قیامت ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو اس سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ قیامت کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ ایک عظیم گھٹنا ہے جو گھٹنے والی ہے، ایک عظیم جو ہے کوئی چیز ہے جو عمل میں آنے والی، یاد رکھیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کی قسم کھا کر اس کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو بیان کر دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 2 میں وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ پھر اللہ نے دوسری قسم کھائی اس نفس کی، یاد رکھیے، جس نفس کو لوامہ کہتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ مطلب وہ نفس جو جس کو ہم کہیں گے جو لوامہ ہے، اس نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اچھے اعمال پر بھی ملامت کرتا ہے اور برے اعمال پہ بھی ملامت کرتا ہے۔ اچھے اعمال پہ یوں ملامت کرتا ہے یہ نفس، یا یہ نفس یوں کہتی ہے کہ یہ بہت کم ہے اور کر اور آگے بڑھ، اور برے اعمال پہ یہ لوامہ کیا کرتی ہے آپ کو
تنقید کرتی ہے، آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے یہ برا ہے، اس کو مت کر، اس سے رک جا۔ تو یہ نفس لوامہ ایک ایسی نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتی ہے دونوں ہی اعمال پر۔ نیکی کے عمل میں اس لیے ملامت کرتی ہے کہ اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، کہ ابھی فرائض کا اہتمام ہو گیا تو مؤکدہ کا اہتمام ہو، سنن کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تو وہ اور نفس کو آگے لے جاتی ملامت کر کے کہ اور آگے کچھ بھی نہیں ہے عمل۔ اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، تو یہ نفس اس کو بولتی ہے غلط ہے، اس سے رک جا، یہ نقصان دینے والی ہے تجھے دنیا میں، یہ نقصان دینے والی آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نفس کی بھی جو ہے قسم کھا رہا ہے، یاد رکھیے۔ انسان کے نفس کے تعلق سے قرآن نے الگ الگ باتیں بیان کی، بہرحال وقت نہیں ورنہ ہم اس میں تفصیل میں جاتے، لیکن یہ لفظ جو ہے لوامہ جو ہے، یہ وہ نفس ہے جو ایک مومن کو نیکی کے بعد مطمئن نہیں ہونے دیتی اور نیکی کی طرف ابھارتی ہے، اور گناہ کے بعد ٹوکتی ہے اور روکتی ہے کہ یہ غلط عمل ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ نے اس نفس کی بھی جو ہے قسم کھائی ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 3 میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں۔ مطلب یہاں دیکھیے انسان کی کیفیت اللہ بیان کرا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں، مطلب یہ واپس اٹھائے جانے والا نہیں ہے۔ دیکھیے قیامت کا اصل کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم جو کچھ دنیا میں کریں گے، جیسے بھی ہم چلے جائیں گے، ایک روز اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ جب انسان حساب اور کتاب کی سوچتا ہے تو اس کے اعمال بدل جاتے ہیں۔ اور آخرت پر ایمان، جس میں قیامت پر ایمان بھی شامل ہے، یہ ایمان کا بڑا اہم حصہ، یاد رکھیے، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ تو اللہ یہاں فرما رہا کہہ رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ سوچ بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو واپس نہیں جمع کریں گے۔ اب دیکھیے ہڈیوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جمع کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے کہ ہڈی وہ ایسا اعضا ہے انسانی جسم میں جس کے اطراف میں مکمل ڈھانچہ جسم کا کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ وہ جز ہے انسانی جسم کا جو اس کے مرنے کے بعد بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کی خبر غلطی سے کھود دی جائے، یا کوئی پہلے سے مدفون تھا، دفنا ہوا تھا، کوئی غلطی سے کھود لے تو کیا نکلتا ہے اندر سے؟ آپ کو بال نہیں ملیں گے، کچھ حد تک بال بھی ہوتے ہیں، کبھی ہر بار نہیں ملیں گے، لیکن ہڈیاں تو آپ کو ضرور ملیں گی۔ چاہے آپ کو سر کی شکل میں ہڈیاں مل جائیں گی، ہاتھوں کی شکل میں مل جائیں گی، جسم کی بڑی بڑی ہڈیاں جو ہاتھ میں ہوتی ہے، پیروں میں ہوتی ہے، یہ آپ کو صحیح سلامت مل جائیں گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو صحیح سلامت ہوتی ہے، اور سائنسی اعتبار سے سائنس تو اب یہ بھی دعویٰ کرنے لگی ہے کہ اگر ہمیں ہڈیاں مل جاتی ہے اور ان ہڈیوں سے ہم جو مادہ ہمیں چاہیے اگر وہ نکال پاتے ہیں مکمل طور سے، تو ہم کمپلیٹلی ایک جانور کا یا ایک انسان کا ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ یہ دعوے کی جا رہے ہیں ان دا سینس، اس معنی میں کہ اس کا مادہ لے کر اس جیسا انسان پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ کلون جس کو کہتے ہیں، تو وہ دعویٰ کر رہی ہے انسان۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، مطلب ہم اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہے نا؟ اور مشرکین مکہ کا اور جو انکار کرتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، ان کا یہی دعویٰ کہ کیسے ہوں گا ہم اٹھائے جائیں گے، ہم تو مٹی بن جاتے ہیں، ہڈیاں صرف بچتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کو شک ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی جمع نہیں کرے گا؟ آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتے، کہتا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے بلا قادرین، ہم تو اس چیز پر بھی قدرت رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانا، اللہ فرماتا ہے ہم تو اس چیز پر بھی قادر رکھتے ہیں کہ اس کے پور کو تک درست جمع کر لے۔ اب دیکھیے انسانی جسم میں ہڈیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کچھ ہڈیاں بڑی مضبوط ہوتی ہے، کچھ ہڈیاں بڑی نازک ہوتی ہے نا؟ جیسا کہ انسانی جسم میں اس کے سر کی ہڈی بہت مضبوط ہڈیوں میں سے ایک ہڈی، یاد رکھیے، جو دماغ کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد تھائی جو ہوتی ہے، تھائز ہمارے جو ہوتی ہے، اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہے، یاد رکھیے، جس کو ہم ران کہیں گے، مانڈی، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ 1، 1.5 یا 2 ٹن تک پریشر برداشت کرتی ہے۔ جب آدمی گرتا ہے، کودتا ہے، اتنا پریشر برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے نا؟ تو یہ تو مضبوط والی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ جمع کریں گے، اور ہڈیوں کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے، پور جو ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی اگر انسانی ڈھانچہ دیکھا ہو تو ہاتھ کی ہڈیوں میں پور کہتے ہیں، یہ جو ناخن اور اس کے مطلب سب سے اوپر والا جو حصہ ہے نا، اس کی ہڈی ہوتی ہے، یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے انگلی میں بھی یہ موٹی ہوتی ہے، یہ تھوڑی پتلی، اور یہ سب سے پتلا حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ بیان کر ہم تو پور مطلب مکمل طور سے
ایک ایک ہڈی جو سب سے چھوٹی ہڈیاں ہیں ان کو جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ آگے فرما رکھا آیت نمبر 5 میں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ فرماتا کہتا ہے بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ مطلب انسان کا مزاج اور فطرت تو یہ ہے کہ وہ نافرمانیاں کرنا چاہتا ہے، اس کا رب جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے، رب جو چاہتا ہے اس کے اگینسٹ جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم لوگوں کو اگر ہم اپنی فطرت کو دیکھیں تو ہماری فطرت ہمیں اسی کا حکم دیتی ہے کہ ہم نافرمانیاں کریں، اللہ کو ناراض کریں، ٹھیک، ایسے اعمال کریں جن اعمال سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، راضی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا چلے جائے، جبکہ کرنا کیا ہے، ہم کو فرمانبرداری کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، اچھائی کی طرف بڑھنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا، جو اس کے رسول نے حکم دیا، یاد رکھیے اس کے اوپر چلنا ہے۔ لیکن انسان یہ کرتا ہے کہ آگے نافرمانیاں بھیجتا ہے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے آیت نمبر 6 کے اندر فرماتا ہے یسأل ایانا یوم القیامہ، اللہ کہتا فرماتا ہے یسأل ایانا یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ مطلب مشرکین مکہ کی کیفیت یہی تھی کہ وہ آگے نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو وہ سوال کر رہے ہیں قیامت کب آئیں گی آخر۔ مطلب سوال کیا کیا جا رہا ہے، پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن آخر کب آئیں گا، ٹھیک ہے۔ کبھی تو مشرکین یہ دعویٰ کرتے کہ لاتے کیوں نہیں ہو جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ قوم نوح نے اس چیز کا دعویٰ کیا، عاد اور سمود نے صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام سے دعویٰ کیا، لاؤ وہ پھر جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ تو یقیناً بڑی قیامت تو ابھی آنے والی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب لا کر ان کو موت دے دی، مطلب ان کے لیے قیامت قائم ہی کر دی ایک طرح سے۔ تو اللہ فرما رہا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوں گی، تو اللہ فرماتا ہے جواب دیتا ہے اس کے بعد والی آیت نمبر 7 میں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے بس جس وقت کے آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اب آنکھوں کا پتھرانا کسے کہتے ہیں معلوم آپ کو، جب کسی بڑے گھٹنا یا واقعے کو دیکھ کر آدمی سکتے میں آ جاتا ہے اور آنکھوں کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، سمجھے آپ، آنکھیں بھی مختلف کیفیت میں ہوتی۔ دیکھیے کہ انسان ہے، آپ کو سیدھے نہیں دیکھ رہا اور کہیں تو بھی پیچھے دیکھ رہا ہے، تو آپ جب ہی سمجھ جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے آپ اس کے ویژن کو کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی میرے طرف دیکھ، ہے نا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو پتھرا جانا کہتے ہیں، اور علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر کہ یہ وہی کیفیت ہے جب ایک انسان مرتا ہے تو جو آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کیفیت ہے قیامت والی بھی۔ آنکھوں کا پتھرا جانا مطلب ایک ایسے ایونٹ کو، ایسی چیز کو وہ دیکھیں گے جس کو دیکھ کر ان کے امیوزمنٹ جس کو کہیں گے، جس کو دیکھ کر ان کے ڈر کی، ان کی حیرت کی کوئی لمٹ نہیں رہیں گی، جس سے ان کی آنکھیں اظہار کریں گی کہ ہوتا ہے نا، بہت مال دیکھ لیا تو آپ بول سکتے اس کی آنکھوں سے دیکھو لالچ ٹپک رہی تھی، کسی کی کوئی چیز دیکھ لی جو نعمت ملی اس کی آنکھوں سے آپ کہتے ہیں حسد ٹپک رہی تھی، کسی انسان کو دیکھ کر کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ اتنا گندی نظر کا انسان ہے، آنکھیں بتاتی ہیں انسان کے تعلق سے۔ تو قیامت ایک ایسی چیز ہے، اتنی خطرناک انہونی گھٹنا ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یہ وہ کیفیت ہے جو موت کے وقت علماء لکھتے ہیں انسان کے ساتھ ہوتی ہی آتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آیت نمبر 8 میں، پہلا یہ کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، دوسرا فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائیں گا، اور چاند بے نور ہو جائیں گا۔ ویسے تو چاند کو اللہ تعالی ہمیں بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً سال کے حصے میں دنیا میں کہیں نہ کہیں بے نور کرتا رہتا ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ چاند جو ایک روشنی کا ریفلیکشن دیتا ہے، نور ہے، ٹھیک ہے، منیر ہے اس کی روشنی، تو وہ یاد رکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے وقت وہ ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائیں گا، جس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کی کیفیت کیا ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نہیں ہوتی ہے، سورج کی روشنی جو ہے چاند پر پڑتی ہے، اور وہ روشنی کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہم پر، جب خاص طور سے رات ہو جاتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب دنیا چاند اور سورج کے بیچ میں آ جاتی ہے، چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے۔ تو قیامت جب قائم ہوں گی، چاند ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائیں گا۔ پھر فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس کا مفسرین نے ایک معنی یہ لیا کہ جیسے چاند بے نور ہو جائیں گا، سورج بھی جمع کر دیا جائیں گا، مطلب دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے سورج کی بے نوری چاند کی بے نوری کا نتیجہ بنتی ہے، چونکہ چاند جو ہے سورج سے آنے والی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن
چاند اپنی روشنی کھو دے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائیں گی، ویسی نہیں جیسی ٹیمپرری کبھی کبھار گرہن پہ ہوتی ہے، یہ پرماننٹ وہ اپنی نور کو کھو دیں گا۔ اور اللہ نے فرمایا اور سورج کو بھی ہم جمع کر دیں گے، اللہ نے وجمی الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، مطلب جیسا چاند بے نور تھا سورج بھی جمع ہو جائے گا تو وہ بھی بے نور ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے جو سورج ہے جو اتنا بڑا ہے، یاد رکھیے آنکھ کا ایک گولا ہے، اور کتنے بلین ایئر سے سائنسی اعتبار سے بتایا تھا 5 بلین ایئر سے وہ دہک رہا ہے، اور اس کے اندر بہت طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھار آتش فشاں جیسے ابلتا ہے نا تو کچھ آتش فشاں پھٹتے ہیں، مطلب وہ ہوتا ہے، اور جب ایک چھوٹا موٹا بھی جو ہے ایک آتش فشاں اندر پھٹتا ہے تو اس کے اندر جو طاقت اور توانائی ریلیز ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ 10,000 ایٹامک بم سے زیادہ ایک وقت میں صرف طاقت ریلیز ہوتی ہے جب اس میں ایک ابال آتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنا اس کے اندر جس کو کہیں گے آگ ہے، لیکن یہ بجھ جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گا، اس کا رب اس کو حکم دے دیں گا، چاند اور سورج جو ہے بے نور ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان جو ہے کہیں گا کہ آج بھاگنے کا ٹھکانہ کہاں ہے، اللہ سے دور میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا اور اس دن انسان کہیں گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، مطلب اب فرار ہونے کی جگہ تلاش کریں گے۔ کیوں؟ تو جو انبیاء نے وعدہ کیا تھا، جو کتابوں میں وعدہ اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا، انسان نے اس کو نہیں مانا، قیامت کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ آیا، نیکی نہیں کی، گناہ کے راستے پہ چلا، جب وہ حقیقتوں کو دیکھ لیں گا ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جو مانتا نہیں تھا کہ کوئی بنانے والا ہے اس کو یقین آ جائے گا کہ ایک بنانے والا ہے، چونکہ اب غائب کی چیزیں دکھیں گی، قیامت قائم ہو رہی ہے، لوگ اٹھ رہے ہیں، فرشتے دکھ رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، آگ ان کو ایک طرف اکٹھا کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت کا عرش لگایا جا رہا ہے، اور تمام چیزیں ہو رہی ہے، تو انسان اب حقیقتوں کو جان رہا ہے، تو اب وہ فرار ڈھونڈے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل کرنا تو نہیں کیے، تو اب منہ چھپانے کی جگہ تلاش کریں گا، تو انسان اس روز کہیں گا، اللہ فرماتا ہے کہ آج مفر، فرار ہونے کی جگہ کہاں ہے، میں کیسے فرار ہوں، کہاں چھپوں، کیسے میں بچ سکتا ہوں اللہ کے عذاب سے، آج کیسے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤں؟ لیکن یاد رکھیے اس دن کوئی فرار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا اور کہتا آگے کی آیت نمبر 11 میں کلا لا وزر، اللہ نے فرمایا نہیں کوئی چھپنے کی جگہ آج نہیں ملیں گی، آج کہیں بھی تم چھپ نہیں سکتے ہو، جو کیا اس کا بدلہ آج لینا ہے، جو تم نے زندگی جیسی گزاری اس کا اب آپ کو بدلہ ملنے والا ہے، ریوارڈ ملنے والا ہے، چاہے وہ اچھا کیا تھا تو اس کو اچھائی کی شکل میں، برا کیا تھا تو اس کو برائی کی شکل میں، تو انسان بھاگنے کی بات کر رہا ہے کہ اب میں کیسے بچوں اس عذاب سے، اللہ کہہ رہا ہے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملیں گے اللہ کے مقابلے میں، اور انسان یاد ہے کہ نہیں چھپ سکتا، ان کو وہ جو اللہ کے علاوہ پکارتا تھا وہ آج کام نہیں آئیں گے، بلکہ قرآن نے کہا ان کو تو اوندھے منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، چاہے وہ جس بھی چیز کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ چرند اور پرند تھے، انسان اور جانور تھے، مٹی اور پتھر تھے، جو بھی تھے ان کو گرا دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا اس کے اوپر، حالانکہ اس پتھر کا کوئی دوش نہیں ہوگا، اس لکڑی کا کوئی دوش نہیں ہوگا، پھر کیوں ڈالا جائے گا منہ کے بل ان کو؟ تاکہ صرف ان کو بتائے، ذلیل کرنے کے لیے کہ جس عقیدے پر چل کے آئے ہو وہ درست نہیں تھا، اور اس کو تکلیف نہیں ہوئی گرانے والی چیز کو، ان کو بتانے کے لیے کہ جن کو تم حاجتوں کے لیے پکارتے تھے، مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، مدد کے لیے پکارتے تھے، زندگی پر اللہ کے علاوہ پکارتے رہے، کوئی کام نہیں آنے والا، منہ کے بل گرا دیا، اور کوئی مفر نہیں ہوں گا کہ جب وہ دیکھیں گے اپنے معبودوں کا ایسا گرتے ہوئے تو یقین ہو جائیں گا کوئی آنے والا نہیں ہے، ہم نے غلط زندگی گزاری، تلاش کریں گے کہاں بھاگ جائے، کوئی موقع نہیں ملے گا، یاد رکھیے بھاگنے کا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے آیت نمبر 12 میں الی ربک یومئذ المستقر، اللہ فرماتا اور کہتا ہے الی ربک یومئذ المستقر، اللہ فرماتا آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے، آج کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تمہارا، آج کہیں پناہ نہیں ملیں گی سوائے ایک ٹھکانے کی، ایک جگہ کے، کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں فردن ایک ایک آدمی کو اللہ رب العزت کے سامنے
پیش کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ابن آدم کے قدم تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک اپنے رب کو 4 سوالات یا کہ روایت ہے 5 سوالات کے جواب نہ دیتے، اور وہ سب کو 1 and 1 مطلب ایک کے بعد ایک جا کے انڈیویجولی اکیلے جواب دینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آج تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی قرارگاہ نہیں ہوگی۔ یُنَبِّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ آیا تھا؟ مطلب میں زندگی میں جب رہا تو اپنی زندگی میں نے اعمال کے اعتبار سے کیا آگے بھیجا، اور جب دنیا سے ختم ہوا آگ بند ہوئی تو کیا پیچھے چھوڑ آیا۔ اس کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ انسان نے جو کچھ کیا، جو آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے اس کو آگاہ کیا جائے گا، اس کو اس کی انفارمیشن دی جائیں گی کہ یہ تھا جو آگے بھیجا، یہ تھا جو پیچھے چھوڑا۔ اب آگے کیا بھیج سکتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، باقی سب پیچھے چھوٹنے والا ہے، آپ لوگ سمجھ جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال اور میرا مال، تو سن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا حدیث کے اندر، انسان کا وہ ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کیا، میرے اکاؤنٹ میں وہ آئیں گا، مطلب بھیجی ہوئی چیز میں وہ آئیں گا جو کھایا اور ضائع کیا، اکاؤنٹس میں آ گیا، میرے بھیجے ہوئے میں شامل ہو گیا۔ جو پہنا اور جو پھاڑ دیا، جو میں نے پہنا اور جو پھٹ گیا میرے آنکھ پہ، مطلب بوسیدہ ہو گیا، یہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، یہ بھیجی ہوئی چیز میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہ چلا گیا آگے، باقی سب وارثوں کا ہے، مطلب پیچھے چھوٹ جانے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو پہنچ جاتا ہے اور جو رہ جاتا ہے، پہنچنے والی چیز میں کیا آپ نے فرمایا ایک انسان کے 3 ساتھی ہے، ایک ساتھی وہ ہے جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ ہے اس کا مال، ایک ساتھی وہ جو قبرستان تک آتا ہے وہ ہے اس کے رشتہ دار، اور ایک ساتھی وہ جو اس کے قبر میں بھی آئیں گے، فرشتوں کے حساب کتاب کے بعد وہ قبر میں آئیں گے اور قیامت کے دن بھی آئیں گے، وہ ہے اس کے اعمال۔ تو اعمال ہے جو آگے جا رہے ہیں جو بھیج سکتے ہیں، اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اب آپ اور میں طے کریں جو کچھ میں نے اور آپ نے کیا وہ آگے بھیجا یا پیچھے چھوٹ گیا۔ ابھی ہماری پلاننگ پوری وہ ہے کہ آگے کیا بھیجنا ہے وہ نہیں ہے، یہاں کیا چھوٹنے والا پوری پلاننگ اس کی۔ آپ نے گھر بنایا اچھی بات ہے، لیکن یہ گھر ساتھ جائیں گا؟ بتائیے، نہیں جائیں گا، نہیں جائیں گا۔ کیا جائیں گا؟ وہ جو اعمال بھیجے آپ نے اور وہ جو اچھے کام کیے وہ جانے والے، یہ نہیں جانے والا۔ یہ بھی مباح ہے، جائز ہے، لیکن اس کے لیے اس کی ٹوپی اس کے سر، اس سے لون لے کے اس کو وہ کر دیا، اس سے لون لے کے یہ کر دیا، گھر بنا لیا، جگہ لی تو کبھی قبضہ کر لیا، زیادتی کر لی، پڑوسی کا حق مار دیا، سب کچھ یہ کر کے کیا بنایا؟ وہ چیز بنایا جو پیچھے رہنے والی ہے، پتہ نہیں وارث اس پہ کیا کریں گے۔ اور کبھی کبھار تو یہ دیکھا گیا کہ آپ کی اور میری تدفین سے پہلے لوگ بولتے یہ تو طے کر لو اس کا کیا ہوگا۔ میں نے ایسے دیکھا ہوں واقعات کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچوں میں ایک بچہ بولتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے، سب ہونے والا ہے، امی کا جو زیور تھا وہ تو میرا ہی چھوں گا، بولے اس لیے کہ بہت خدمت کیا میں نے، باقی میں حصہ ہوں گا، اب یہ زیور پہ نو کلیم، یہ میرا ہوگا۔ تو دیکھیے ابھی انسان کو دفنائے بھی نہیں، اٹھا کے لے کے بھی نہیں گئے، مٹی میں ڈالے بھی نہیں، تو ایشو کھڑا ہو گیا جو چھوڑا تھا وہ کس کا ہوگا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں اور آپ جو دنیا میں جمع کرتے ہیں وارثوں کے لیے کرتے ہیں، یہ آگے پہنچنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اگر وارث واقع میں تربیت یافتہ ہو اور آپ کے جانے کے بعد بھی صحیح جگہ لگائے تو اللہ ماشاءاللہ یہ تو خیر، لیکن اب لگائے نہ لگائے کون جانتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے لگا لو جو لگانا ہے، اپنی زندگی میں وہ عمل کر لو جو تم کو کرنا ہے، بعد میں وارثوں کے چکر میں مت جاؤ۔ تو اللہ فرما رہا ہے انسان دیکھ لیں گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا چھوڑ کر آیا۔ اب ہم دنیا میں کس چیز کی تیاری کرے سوچ لے، آگے بھیجنے کی تیاری ہے یا پیچھے چھوڑنے کی تیاری، چونکہ یہ سب دکھنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان نے جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا وہ سب کچھ دیکھ لیں گا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے جو کہ آیت نمبر 14 ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر حجت ہے۔ بلکہ اللہ فرما رہا دیکھ لیں گا اور وہ خود اپنے آپ پر حجت ہے، جس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں کہ انسان اپنے آپ پر کیسے حجت بنے گا۔ حدیث میں الفاظ ہیں جب جہنم کو دیکھیں گا انسان کی زبان جھوٹ بولنے لگے گی، یہاں تک کہ کافر لوگ انبیاؤں کا انکار کریں گے اور کہیں گے انہوں نے دعوت پہنچائی نہیں کمپلیٹلی۔ کیا بولیں گے؟ اے اللہ انہوں نے ہم کو میسج نہیں دیا اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دے گا، انسان کی زبان بند ہو جائیں گی۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعضاء کو حکم دیں گا بات کرنے کا، اس کی زبان بات کریں گی، اس کی آنکھیں بات کریں گی، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہے اس کی مانڈی اور ران تک بات کریں گی۔ حالانکہ سینسز کے اعتبار سے ایک تو فیل آتا ہے ہم کو ہاتھوں سے، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، ہے نا، منہ سے چکھتے ہیں، یہ سینسز ہے ہمارے جس سے ہم وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، اس کے بعد کان ہے، منہ اور ہاتھ ہے، یہ تمام ہے سینس ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں 5 سینسز انسان کے، اور 6th سینس بولتے ہیں نا عام طور سے انگلش، مطلب وہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہوں گا، جو کہ یہ سینس ہے نہیں لیکن کچھ ہونے والا، سمجھ رہا؟ تو 5 یہ سینس ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ بھی بات ہوں گی، یہاں تک کہ ران بھی گواہی دیں گی، مانڈی بھی گواہی دیں گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے انسان خود اپنے اوپر گواہ ہوگا، اپنے اوپر وہ بنے گا، مطلب اس نے دیکھ لیں گا کیا چھوڑایا تھا، کیا بھیجا تھا، اور اللہ فرماتا ہے بلکہ انسان خود اپنے آپ پر حجت بنے گا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 15 میں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اللہ فرماتا ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، انسان کتنے ہی بہانے پیش کرے وہ خود اپنے آپ پر گواہ بننے والا ہے۔ تو ہمیں اعمال کے اعتبار سے ایسے اعمال کرنا چاہیے، یاد رکھیے، جو اعمال ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، ہمارے لیے آخرت میں جنت کا سبب بنے، اور ہر ایسے عمل سے اپنے نفس کو بچانا چاہیے جو جہنم میں انسان کو لے جا سکتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 16 میں فرماتا اور کہتا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ فرماتا اے نبی آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کرے، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس در سے کہیں آپ بھول نہ جائے، قرآن کو تھوڑا جلدی جلدی پڑھتے، مطلب جبرائیل علیہ السلام سناتے اور آپ فوراً پڑھنا شروع کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ نبی اپنی زبان کو آپ جلدی جلدی حرکت نہ دے، ٹھیک ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان علینا جمع و قرآن، اس قرآن کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ بالکل نہ گھبرائے، قرآن کو اطمینان کے ساتھ آپ بعد میں پڑھیں جب ہمارا فرشتہ پورا قرآن نازل کر دیتا ہے، اس لیے کہ آپ ڈریے مت، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے مفسرین یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ قرآن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرانا اور اس کو پڑھانے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لوگوں تک کمپلیٹلی پہنچا دیں، یہ بھی اللہ کا ذمہ ہے۔ تو اس کو پڑھانا، جمع کرنا اور پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو اے نبی اس کے بعد آپ پڑھے۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھتے تھے، قرآن نے کہا بعد میں پڑھے، اس کے بعد جب بھی جبرائیل علیہ السلام آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سنتے اور اس کے بعد آپ ریپیٹ کرتے جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر نازل کیا ہے، یاد رکھے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اور اس کا بیان کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس قرآن کو جمع کرنا، آپ سے پڑھوانا مطلب آپ کو یاد کرانا، اور اس کا بیان کرنا، اس کا سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کہا ثم ان علینا بیانہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے بیان کرائیں۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی، یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات ہے جو قرآن کو بیان کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اور یہ اللہ کا ذمہ تھا کہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک اس قرآن کو بیان کروا دے کہ اس کے حرام اور حلال، واضح چیزیں یا متشابہ چیزوں کو وضاحت کر دینا، یا چیزوں کی وضاحت کرنا، یا احکامات دینا، حلال حرام سمجھانا، یہ اللہ کا ذمہ تھا کہ اپنے نبی سے ہم تک پہنچا دے۔ اس سے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اللہ نے اسی لیے محفوظ کیا تاکہ وہ قرآن کی تفسیر چونکہ اس میں ہوتی ہے، تو احادیث بھی اسی طرح اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیے، جیسا قرآن اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم قرآن کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ تو کہا اے نبی ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کرنا، آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہمارا بہرحال ذمہ ہے۔ اللہ آگے فرماتا اور کہتا ہے آیت نمبر 20 میں کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ پھر اس کی وضاحت کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو، جو چیز بالکل عجلت والی ہے، جلد والی ہے، جلدی ملنے والی ہے، تم اس چیز کی محبت دل میں رکھتے ہو۔ قیامت کا آنا حق ہے، اللہ نے بتا دیا، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ نے بتا دیا، اعمال جو بھیجے گئے اور جو چھوڑایا وہ وضاحت ہونے والی ہے، انسان اپنے معاملات پر خود گواہ بننے والا ہے، انسان ہڈی کا ایک ایک چھوٹا پارٹ جڑا کر انسان کو واپس جمع کرنے والا ہے، وضاحت مکمل ہو گئی۔ اب اللہ فرما رہا ہے تم تو دنیا میں جو چیز جلدی ملتی ہے وہ چکر میں ہو،
بالکل اجلت سے جو چیز ملتی ہے تم وہ چکر میں لگے ہو، اور کیا ملتا ہے ہم جو چیز جلدی ملتی ہے ہم کو، جو ریزلٹ دکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہاں مالدار ہو گیا تو مجھے لگتا بس میرا بیڑا تو پار ہو گیا، لیکن کیا دنیا میں مالدار ہونا آخرت میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے؟ یہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور شریعت بھی یہ نہیں کہتی کہ مالدار لوگ کامیاب نہیں، لیکن سوال یہ کیا دنیا میں مال ہونا، خوبصورتی ہونا، اولاد ہونا، مطلب بہت لڑکے تھے مجھے، بڑا خاندان تھا میرا، یا خوب زمینات ہونا اور سونے اور چاندی کے پہاڑ ہونا، کیا یہ آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے؟ اگر دنیا میں صحیح استعمال ہوا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے بعد یہ آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے، لیکن اگر ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو یہ دنیا میں بھی ناکامی کی دلیل ہے، اور مرنے کے بعد تو بڑی ناکامی کی دلیل ہے. تو اللہ فرما رہا ہے انسان تو جو جلدی ریزلٹ ملتا ہے وہ چکر میں ہے، اور واقعہ میں ہم لوگوں کا چکر یہی ہے. ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ جو جلدی ملتا ہے. اب قیامت ہوں گی، موت آئیں گی، پھر دیکھا جائے گا. ابھی کیا مل رہا ہے؟ پیسہ، تو رشوت لے لو، ابھی مل رہا ہے نا، مرنے کے بعد جو ہوں گا دیکھا جائے گا. ابھی کا موت آئی ہوئی، پھر توبہ کے دروازے تو کھلے ہی ہے نا انشاءاللہ، پھر حج کا موقع تو ہے ہی نا اپنے پاس، بس جو ابھی مل رہا ہے اس کے چکر میں ہم لگے ہیں. اگر انسان آخرت پہ نظر رکھے نا تو دنیا کے بہت سارے معاملات تو یہیں سدھر جائیں گے. اگر ایک مسلمان آخرت پہ نظر رکھے نا تو دنیا کے بہت سارے معاملات کی اصلاح یہیں ہو جائیں گے میری آپ کی معلوم، چونکہ آخرت پر ایمان یہ رزلٹ ہے، رزلٹ نتیجہ، اور نتیجے کے جب انسان کو پتا ہو کہ اچھے کام سے اچھا نتیجہ ہوں گا، برے کام سے برا نتیجہ، تو وہ اس کی زندگی الگ ہوگی. یاد رکھ، بہت الگ زندگی گزارے گا انسان. ہر کام میں یہ سوچیں گا کہ ٹھیک ہے میں اگر یہ لے لوں گا تو اس سے مجھے رشوت دے لوں گا تو اس سے پیسہ جلدی آ جائے گا، لیکن آخرت پہ اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہے، تو نہیں میں نہیں لے سکتا. سمجھ رہا؟ تو انسان دیکھیے دو ہی ایسٹ ڈیولپ کر سکتا، ایک یا تو دنیا کے ایسٹ کریں گے تو آخرت کے ایسٹ کریں. اگر آپ بول سکتے دنیا میں مالدار لوگ گزرے نا جنت میں وہ بھی جائیں گے، ہاں جائیں گے، لیکن وہ ایسٹ ایکچولی مال یہاں جمع نہیں کی، وہاں کے لیے کی انہوں نے، وہ بھی تو یہاں کے ہوتے ہیں یا وہاں کے ہوتے ہیں، دونوں نہیں ہو سکتے. یاد رکھ، سمجھ بات، یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے سمجھنے کی. آپ نے کیا ڈیولپ کیا دنیا میں، کیا چیز آپ نے کی، ٹھیک ہے، کوئی دونوں میں سے ایک چیز ہی ہوں گی. یاد رکھیے ہم دیکھتے ہیں جب دنیا میں لوگ 2 نمبر معاملہ کرتے ہیں شرعی اعتبار سے، تو یہ ایک ایسٹ ڈیولپ کر دنیا کا، آخرت کا ایسٹ چلا جاتا ہے. زندگی میں بیوی اطاعت گزار نہیں ہوتی، نافرمان ہو جاتی ہے، بچے جو ہے بگڑ جاتے ہیں، خرافات بدعت میں برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگیاں وہ ہو جاتی ہے، اور باقی معاملات آپ خود نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے معاملات میں گڑبڑ ہو رہی ہے. معلوم سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی بھی ایک چیز گڑبڑ ہوتی دن میں تو فوراً سوچتے کہ آج اعمال کے اعتبار سے کیا ہوا غلط. یہ ان کی سوچ ہوتی. جانور نے بات نہیں مانی، آج یہ نقصان ہوگا تو فوراً کیا میرے سے غلطی ہوئی، کہیں زکوٰۃ دینے میں تو پرابلم نہیں ہو گئی، کوئی عمل میں رب کو ناراض تو نہیں کر دیا جو یہ ہوا آج میرے ساتھ. یہ ان کا معاملہ تھا. ہمارا معاملہ بہت الٹ ہو گیا تھا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم تو جو جلدی نتیجہ ملنے والی دنیا کے چکر میں ہو، اور آگے اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. دنیا سے محبت ایسی کی تم نے کہ آخرت کو تم بھلا بیٹھے ہو. حرام حلال کی تمیز چھوڑ چکے ہو، صحیح اور غلط کی تمیز چھوڑ چکے ہو، حق اور باطل کی تمیز چھوڑ چکے ہو، اپنی منمانی اور اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنا اس معاملے کو چھوڑ چکے ہو، اپنی منمانی اختیار کر چکے ہو، اللہ کی رضا چھوڑ چکے ہو. تو اللہ فرما رہا ہے تم تو آخرت کو چھوڑ بیٹھے. واقع میں یاد رکھیے یہ آیت تو آئی تھی ابتدائی دور میں، یہ انسانیت سے خطاب کر رہی تھی. اس زمانے میں صحابہ بھی اس کو سن رہے تھے اور مشرکین مکہ بھی اس کو سن رہے تھے، لیکن یہ ہمارے لیے یاد رکھیے کہ ہم آخرت کو چھوڑ چکے. آج زندگی کا کون سا ایسا عمل ہے جو میں بتاؤں گا جو آخرت کے لیے میں نے چھوڑا ہے؟ یہ عمل میں نے نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ بس میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور آخرت میں اس کا مجھے کیا بدلہ ملے گا، تو میں نے آج یہ عمل چھوڑ دیا. ہم کو زندگی میں اگر اپنے آپ کو ہم دیکھیں اور کھنگالے اپنے اعمال کو، تو ہم کو کہیں بھی ایسا عمل نہیں ملے گا اللہ ماشاءاللہ، میں الزام تو نہیں ڈال سکتا کسی پہ، لیکن یہ حالت ہو چکی ہم لوگوں کی. ایسے چند اعمال ملیں گے جو شاید اللہ کے لیے ہم نے چھوڑے اور آخرت کے ہم نے چھوڑے کہ نہیں اس کا بدلہ صحیح نہیں ہے. ہم تو ہمارا معاملہ یہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی توبہ کر لیں گے، ابھی تو بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، ابھی تو بچوں کا یہ چل رہا تھا، پیسوں کی ضرورت ہے تو ابھی چلنے دو جو چل رہا ہے. ارے لیکن کسی کا حق مار لیا تم نے، بعد میں توبہ کر لیں گے نا، واپس لوٹا دیں گے نا بعد میں اس کا حق. لیکن اگر وہ دنیا سے چلا جائے وہ آدمی، بعد میں آپ کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ ٹھیک. تو اللہ فرما رہا ہے تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو، آخرت کو تم لوگ جو ہے چھوڑ بیٹھے ہو، بھلا چکے ہو. آگے فرمایا آیت نمبر 22 میں وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور جو بار رونق ہوں گے. اب مومنوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. قیامت قائم ہو گئی، انسان جس نے آخرت کو ترجیح دی،
اب وہ اللہ رب العزت کو اپنے رب کو دیکھیں گا، اور جس روز مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق والے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ مومنوں کا معاملہ ہے، مومن جو اپنے رب کو دیکھیں گے، اور کب دیکھیں گے ہم سب جانتے ہیں، ایک لمبے وقفے کے بعد، حساب و کتاب ہونے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد۔ جنت میں لوگ بازاروں میں جائیں گے، جنت میں بازار جمعرات کے دن لگیں گے، لوگ ان بازاروں میں جائیں گے، خرید و فروخت کریں گے، حالانکہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوں گی، اور اس کے بعد لوگ ایک دوسرے ڈسکس کریں گے اور کہیں گے کہ اتنی نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، یہ دے دیا، یہ دے دیا، یہ دے دیا، سب کچھ ہوگی، اب کیا ہے جو نعمت باقی ہے جو مانگے؟ ڈیمانڈ کیا کرے؟ ہر چیز ڈیمانڈ جو کرتے ہیں سوچتے چیز مل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ہم بلاتے ہیں، وہ اپنے علماء کو بلائیں گے جو ان سے کہیں گے کہ ایک نعمت ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ابھی نہیں دی وہ ابھی باقی ہے، یاد رکھیں۔ اور وہ نعمت کیا ہوں گی؟ وہ یہ نعمت ہوں گی کہ وہ علماء کہیں گے، جب لوگ پوچھیں گے وہ کیا باقی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ کا دیدار ابھی باقی۔ پھر مومن ڈیمانڈ کریں گے کہ اللہ تیرا دیدار ہم کو کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں، بہرحال جس سے ہم کو پتہ، قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہی سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی، جس کو یہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور مشرکین کو سب سے بڑا عذاب جو جہنم میں ملے گا، وہ جہنم کی آنکھ سے بڑا عذاب یہ ہوگا، وہ اپنے بنانے والے کو کبھی نہیں دیکھ پائے۔ تو سب سے عظیم نعمت ایک مومن کو جو ملیں گی وہ صرف اور صرف اپنے رب کو دیکھنا، دیدار ہوگا۔ اور کافروں کو سب سے بڑی اذیت ہوں گی، کبھی دیکھ نہیں پائیں گے کہ ان کا خالق کون تھا، ان کا کریٹر کون تھا، ان کا مالک کون تھا، ان کا پالنہار کون تھا، کس نے ان کو پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، یاد رکھیں، اور سب سے بڑی نعمت۔ تو اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے جو مومن بھول جائیں گے، چونکہ بڑے خوش ہوں گے، جنت دیکھ لیں گے اور ساری چیزیں ہوں گی، لیکن پھر وہ طے کریں گے، ڈسکس کریں گے کیا باقی ہے مانگنا، کہا جائے گا یہ باقی تھا جو تم نے اب تک نہیں مانگا، اور پھر وہ دیدار کے لیے ڈیمانڈ کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گا، اور دیدار میں یاد رکھیے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کی، صحابہ نے کہا کیا ہم واقعی میں یہ آنکھوں سے؟ تو کہا یہ آنکھوں سے، مطلب جنت میں وہ پھر سے آئیں گے۔ ہاں ہم وہ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن یاد رکھیے اس کا ادراک تو نہیں کر پائیں گے، لیکن دیکھیں گے۔ حدیث میں الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایسے اللہ کو دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، دیکھو گے، لیکن 14ویں کے چاند کو ہم دیکھ سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ادراک سمجھتے ہیں نا، احاطہ نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہے چاند، لیکن دیکھ سکتے ہیں، لیکن کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے نا، کیسی، کچھ نہیں کر، لیکن دیکھ تو سکتے ہیں۔ یہ تو موقع ہے تو دیکھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ دنیا کی آنکھوں سے تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ جب مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ آنکھوں میں وہ چیز دیں گے، یاد رکھیے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں ڈیمانڈ کیا، نہیں دیکھ پائے، ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ضد کر رہے، وہ اس پہاڑ کو دیکھ لو۔ جب وہ پہاڑ کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس پہ اللہ کی تجلی آئی، وہ ختم راخ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کہ توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے صحیح چیز ڈیمانڈ نہیں کی تھی، ضد کی تھی آپ سے، ٹھیک ہے، تو نہیں دیکھ پاتے، لیکن جنت میں ہم دیکھ پائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوں گے، یاد رکھیے۔ اور جہنمیوں کے چہرے یاد رکھیے کالے ہوں گے، تر و تازہ نورانی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جہنم میں دھواں ہے، جس کی وجہ سے چہرے ان کے کالے ہو جائیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اس کے بعد فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن جو ہے بے رونق ہوں گے اور جو ہے اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن بے رونق ہوں گے۔ تو مومنوں کے چہرے نور والے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس کا انکار کرتے آئے، ان کے چہرے بے رونق ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے، اس لیے کہ ان کو جہنم کی سزا کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی پتہ چل جائیں گی کہ ان کو کبھی ان کے رب کا دیدار نہیں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جنت میں جانے کے بعد اور جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے دونوں کے بیچ میں فرشتے کو حکم دیں گا کہ ایک دمبا لایا جائے، اور وہ دمبا نہیں ہوگا، فرشتے کو حکم دیں گا کہ موت کو لایا جائے، اور موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے، اس موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جب وہ اس شکل میں لایا جائے گا اور بیچ میں لایا جائے گا، اور اللہ حکم دیں گا اس کو ذبح کر دینے کا، فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کو ذبح کر دیں گا، اور جنتی خوش ہو اٹھیں گے اور جہنمی بے انتہا چیخیں گے اور چلائیں گے، چونکہ دونوں کو پتہ چل گیا اب اس کے بعد موت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہنمیوں کو افسوس پر افسوس ہے، ایک تو جو لوگ ایمان نہ لائے اس کی حالت میں مر جائے تو یہیں سے افسوس والا
فرشتے جو لینے آتے ہیں بہت بدبخت، مطلب جس کو کہیں گے اس کو برے برے بدبخت، تو اس کے ناموں سے پکاریں گے، انتہائی چہرے ان کے خراب ہوں گے، بدبودار لباس لے کر آئیں گے، خبر کے اندر اس کے اعمال انتہائی گندے شکل کے اندر آئیں گے، اس کے بعد اٹھایا جائے گا تو رب کا دیدار نہیں ہوگا، اٹھایا جائے گا تو الگ صفوں میں لگا کے حساب کتاب کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں پھینکنے کے بعد اس کو یقین ہو جائے گا رب کا کبھی دیدار نہیں ہوگا، وہاں موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اس کی تکلیف ہے، جہنم کے اندر آگ، دھواں اور مختلف گناہ جو کر کے اس کے عذابات ہیں، تو ان کے لیے صرف اور صرف اداسی ہے، پریشانی ہے اور برا حال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس روز جو ہے بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو اداس ہوں گے اور بے نور ہوں گے، بے رونق ہوں گے۔ اللہ فرماتا کہتا ہے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ اب سمجھ بھی جائیں گے کہ اب کمر توڑنے والا معاملہ مطلب بہت ہی برا حال، محاورہ بولتے نا کمر توڑ عذاب، کمر توڑ سزا، مطلب بہت ہی خطرناک جس کے اندر انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اب سمجھ چکے ہوں گے جن کے چہرے بے نور ہوں گے کہ کمر توڑ معاملہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور کہا کلا اذا بلغت التراقی، اور اللہ نے فرمایا نہیں جب روح جو ہے ہنسلی تک پہنچیں گی۔ ابھی دیکھیے پہلے پارٹ میں قیامت قائم کا ہوگا تذکرہ، دوسرے پارٹ میں مومنوں اور کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ معاملہ اللہ بیان کرتا ہے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ وہ قیامت کی بات کر رہا ہے جو موت پہ قائم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نا قیامت دو ہے، ایک بڑی قیامت وہ جو لوگ زندہ ہوں گے ان پہ آئیں گے جو دنیا ختم انتم پرلے، ٹھیک ہے، پھر ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، لیکن ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، وہ قیامت کا بھی تذکرہ سورہ قیامہ میں آ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہنسلی تک پہنچنے سے کیا مراد ہے کہ روح کا نکلنا اور ایک ہڈی جو کاندھوں کے بیچ میں گردن سے نیچے ہوتی ہے، دونوں شولڈرز کے بیچ میں، اور گردن جہاں شروع ہوتی ہے اور باڈی ختم ہوتی ہے وہاں ایک ہڈی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے نہیں جب روح جو ہے ہنسلی تک پہنچ جائیں گی، گلے تک آ جائیں گی، ٹھیک۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ اب یہ آدمی کی انڈیویجول قیامت ہے، ابھی وہ قیامت تو نہیں ہے لیکن وہ مر رہا ہے، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ایک انسان کی روح گلے تک آ گئی، اور پتہ ہے نا آپ کو روح جو ہے پیروں سے نکلتی ہے اور گلے سے آتی ہے اور گلے سے پھر ایک آواز کے ساتھ نکل جاتی ہے، اسی لیے جان جب جاتی ہے تو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے ان کو پتا ہوتا ہے، کن لوگوں کو جو اطراف میں اور کبھی کبھار ان کو پتا ہوتا ہے، چونکہ اگر اچانک آنے والی موت نہ ہو تو پھر پیروں سے ہی شروع ہوتی ہے، اور جو آس پاس والے بھی کچھ لوگ جو نالجبل ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے اموات دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ فوراً پہچان لیتے کہ ارے آ گیا وقت، تو آپ بولتے ہیں نا ارے ان کی موت سے پہلے انہوں نے پیر باندھ دیے تھے، ہاتھ باندھ دیے تھے، ان کو پتا ہے تکلیف ہوں گی بعد میں وہ ہوگا، تو فوراً وہ جسم کو سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ٹھیک ہے لٹا دیتے ہیں، جو بھی بہرحال تو پیر سے شروع ہوتی ہے، بہت جلدی ہوتا ہے یقیناً یہ پروسیس، پھر وہ یا تو کبھی شروع ہو جاتی ہے اور نزا یہاں آ کے اٹک جاتی ہے، تو کہیں لمبے دیر تک ہوتی ہے، بولتے نزا بہت لمبی چلی ان کی، ٹھیک، یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال تو اللہ فرما رہا کہہ رہا ہے جب روح گلے تک آ گئی، اور اللہ فرما رہا ہے اور لوگ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، مطلب کوئی ہے جو اب اس کا علاج کرے، کوئی اس کو اٹھا دے، کوئی موت سے اس کو بچا لے، کوئی دوا ہے، کوئی ورد ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی دم ہے، کوئی وظیفہ ہے، کچھ پڑھ لو تاکہ یہ بچ جائے، اب کچھ کام نہیں آنے والا، کیونکہ روح اب نکلنا شروع ہو گئی جسم سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب جو ہے روح ہنسلی تک پہنچ جائیں گی اور کہا جائے گا کیا کوئی ہے جو اس کی جان بچا لے، جھاڑ پھونک کرے، وید، طبیب، ڈاکٹر، علاج کرنے والا کوئی ہے جو کر سکے، پھر اللہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے۔ اب وہ آدمی کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میرے مرنے کا وقت ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، یہ وقت توبہ کا نہیں، ایک بار روح جسم سے نکلنا چالو ہوئی یہ توبہ کا وقت نہیں۔ ہاں نیک انسان کو اللہ موقع دیتا ہے، وہ اس وقت بھی توبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کا سب کچھ کرتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کے درجات کو اور بلند کرتی ہے، لیکن ایک بدبخت کو یہ موقع توبہ کا موقع نہیں رہتا، اس کو وہ چانس نہیں، سمجھ رہا کہ فرشتوں کو دیکھ لیا، حالات دیکھ لی، غائب کی چیزیں دیکھ لی، نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، نزا کی حالات کو پہنچا، تب کیا کہا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن فائدہ نہ پہنچایا، جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں ڈال دی، اب فائنل تھا اسٹیج، اب کچھ بھی نہیں ہے، تم نے ساری نشانیاں دیکھی تب تو ایمان نہ لائے، اب موت کا وقت آ گیا، نزا ہے، اب بولتے ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہی تو دعوت تھی موسیٰ اور ہارون کی کہ ایمان لاؤ ہم پر پوری زندگی،
یہ ٹائم پہ ایمان کام نہیں آتا. یہ نزا کی کیفیت، موت سے پہلے کی کیفیت جس میں انسان دیکھ لیتا ہے کچھ علامتوں کو، اب اس کو ایمان لانا فائدہ نہیں ہوتا، اس کے عمل پہ توبہ فائدہ نہیں ہوتی. لیکن ایک مومن کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے چلا جائے. یہ ایک اس کی فضیلت ہے، لیکن یہ فائدہ دینے والا موقع نہیں ہوتا. یاد. تو اب جو ہے اس کی جان جو ہے نکلنے کا وقت آ گیا. لوگ کہہ رہے کوئی ہے بھائی اس کا علاج کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے اور جان لیا اس نے کہ یہ تو اب جدائی کا وقت ہے، اب جسم کو چھوڑ کر روح کو نکلنا ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے جدائی ہے. وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں لپٹ جائیں گی، جو کہ اب اس کی روح نکل رہی ہے تو اس کی شدت روح کی اس کی پنڈلیوں سے شروع ہو کے گلے تک. تو اب وہ بہرحال پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑ جائیں گی. پھر اللہ نے فرمایا إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور آج جو ہے تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، تیرے پیدا کرنے والے کی طرف چلنا ہے. کون بولیں گے اس کو؟ فرشتے بولیں گے کہ بھائی آج تو تجھے چلنا ہے، اب کوئی واپس نہیں، کوئی جھاڑ پھوک کام نہیں آئیں گی، کوئی جان پہچان، کوئی وسیلہ، کوئی ایمان، اب کوئی توبہ کام نہیں آ رہی ہے. وقت آ گیا اور اس کو اب نکال کے کہا جائے گا اب چلنے کا وقت بہرحال آ چکا ہے، پھر تیرے رب کی طرف جانا ہے. پھر فرمایا فلا صدق ولا صلی، اللہ نے فرمایا کہا اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی. اب دیکھیے اس کا جرم کیا بتایا جا رہا ہے، جسے لے جایا جا رہا ہے اور وہ نیک انسان نہیں تھا. اس کا جرم کیا بتایا جا رہا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، اس نے تصدیق بھی نہیں کی انبیاءوں کی. جو انبیاء آئے پچھلی زمانوں میں قوم میں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ تصدیق نہیں کر رہے تھے. اس نے تصدیق بھی نہیں کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہے، تصدیق بھی نہیں کی. ولا صلی، اور نماز بھی قائم نہیں. تو فرد جرم جو آیا دہرائے مرتے ہی ایک انسان پر جو ایمان والا نہیں تھا وہ یہ ہے کہ پہلے تو نے تصدیق کیوں نہیں کی تھی، ایمان کو پہچان کر اس پہ ایمان لایا کیوں نہیں تھا، یقین کیوں نہیں کیا تھا انبیاء جو پیغام اور میسج لا رہے تھے. تو پہلا فرد جرم تصدیق کا ہی اس کے اوپر. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تصدیق کریں اپنے زندگی میں ستیہ کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور تصدیق کر کے اس پر ایمان لائے، اس پر چلے. تو پہلا فرد جرم اس پہ تصدیق نہیں کی اس نے. آپ کچھ بہت سارے مسلمان کہہ سکتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں نا. پھر دوسرا آیا تھا ولا صلی، اور نماز قائم ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور نماز نہ پڑھے، یا ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے، تو علماء لکھتے ہیں اس کے باقی کوئی اعمال قبول نہیں ہوتا. معلوم آپ کو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، حج بھی قبول نہیں ہوتا، اور باقی صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور خیرات بھی قبول نہیں ہوتی، اور کوئی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. اگر یہ نہیں ہے تو باقی علماء لکھتے قبول ہی نہیں ہوں گا. یہاں بھی دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، جو عمل اس کو فرض سب سے پہلے پوچھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے نہ تو تصدیق کی، فلا صدق ولا صلی، تصدیق بھی نہیں کی، نماز بھی قائم نہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم حق کی تصدیق کریں اور کیا قائم کریں، نماز کو قائم کریں. موقع نہیں کہ ہم نماز کی فضیلت، اس کو قائم کرنے کی اہمیت، اس کا ثواب، فرض نماز کا ثواب، موقعہ کا ثواب، سنتوں کا ثواب، نفل نمازوں کا ثواب، اور اتنی چیزیں اتنی زیادہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. عصر کی نماز کے تعلق سے کہ جس شخص کو عصر کی نماز چھوڑنے کا غم بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے سے کیا غم ہوتا ہے، کیا تکلیف قیامت کے دن، تو عصر کی نماز چھوڑنے کی تکلیف اگر بتا دی جائے، جو غم اس کو قیامت کے دن ہوگا، حسرت جو عصر کی نماز چھوڑا تھا وہ یہ ہوگا، اتنا غم ہوگا جیسے کہ اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال اس کا لٹ گیا. ایک ہی ساتھ خبر آئی سب رشتہ دار مر گئے اور پورا مال لٹ گیا، اتنا غم ہوگا ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا. حدیث کے الفاظ. تو یہ خالی فرض نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. خالی ابھی تو پڑھ لیے تو کیا اجر ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان امیجنیبل ریوارڈز بہت زیادہ، اتنے زیادہ ہے کسی کو انتہا. اس لیے جو چیز سمجھ میں آئی بتا دی گئی، جو چیز سمجھ میں نہیں بتائی گئی. فجر کی 2 رکعت نماز کے تعلق سے جو فرض نہیں، سنت ہے، نماز سے پہلے موقعہ ہے، یہ پڑھنے کا اجر یہ بتایا گیا. دنیا وما فیہا، دنیا اس میں جو کچھ اس سے بہتر ہے. تہجد کی نماز کے فائدوں میں آپ نے یہ بیان کیا، جو ایک فائدہ ہے کہ دنیا میں تہجد کی نماز جو انسان ادا کرتا ہے اس کے اللہ کے نزدیک درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور وہ اپنے سے پہلے سلف صالحین کے طریقے پہ چلتا ہے، اور اس سے جسمانی بیماریاں دور کر دی جاتی ہیں. دیکھیے خالی ایک نفل نماز رات کی، سمجھ رہا، نفل نمازوں کی اور نفل عبادت کی اہمیت یہ بتائی کہ جب بندہ نفل میں آگے بڑھتا ہے، جو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے، تو ایک مقام یہ آتا ہے کہ بندہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے. جس کا معنی یہ ایک مثال ہے، مطلب اللہ اس سے ہر چیز صحیح کام لیتا ہے. اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، مطلب ہر چیز وہ جو دیکھتا ہے صحیح دیکھتا ہے. اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کا معنی ہے ہر چیز وہ جو سنتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور وہی سنتا ہے. یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے. نفل تو فرض سے کیا ہوگا، لیکن فرض چونکہ علماء لکھتے ہیں بہت ساری جگہ جیسے عذاب کا تذکرہ، تو کہیں تو عذاب بتائے گا جہنم، کئی جگہ عذاب بتائے نہیں گئے. کیا کہا کہ عذاب علیمہ، عذاب عظیمہ، یہ بتا کے چھوڑ دیا گیا.
عذاب شدیدہ، بہت سخت عذاب، بہت بڑا عذاب، بہت دردناک عذاب، شدید عذاب، یہ کہہ کے چھوڑ دیا گا۔ اور کچھ جگہ ڈیفائن کیا، پیتل کے ناخن آئیں گے، یہ کریں گا، یہ کھائیں گا، خون پیئیں گا، پیپ پیئیں گا۔ تو وہ عذاب جو عظیم شدید علیم کہہ کے چھوڑ دیے گئے، وہ عذاب علماء لکھتے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ نے اسے اس کی انٹینسٹی بتا کے چھوڑ دیا، سمجھ نہیں سکتے۔ تو ویسے نیکیوں میں بھی بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے بلکہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے نفل سے اس کے فرض کا اندازہ لگا لے سکتے، سمجھ رہا؟ تو بہرحال اللہ نے فرمایا نہ اس نے تصدیق کیا، ایمان لایا، نہ نماز قائم کی۔ پھر فرمایا آگے آیت نمبر 32 کے اندر وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور جھٹلایا اور روگردانی کر دی، مطلب جھٹلایا اور پلٹ کر چلا گیا۔ ایک تو انکار کر دیا کہ تم نبی نہیں ہو، نعوذ باللہ، یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، انبیاء جب آئے تھے، اور آج کے دور میں پیدا ہونے والے حق کو جانتے ہوئے انکار کریں، تو اللہ نے فرمایا بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، بھی منہ موڑ کے چلا گیا۔ پھر فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ مطلب ایک تو جھٹلایا، تکبر کے ساتھ منہ پھیر کے گیا، اور اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ کچھ علماء لکھتے ہیں اس سے کچھ مخصوص کافروں کے سردار تھے جن کے نام بھی تفسیر میں آتے ہیں، میں نے بہرحال وہ نہیں رکھے، لیکن اس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ حق کا انکار کیا، حق سے روگردانی کیا، حق کے سامنے جو اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھا، حق کو جھٹلایا اور اکڑ کر چلا، مطلب بالکل اتراتا ہوا کیا ہے، کچھ نہیں، یہ سب حق یہی ہے جو میرے پاس ہے، یہ انبیاء نے جو لائی، جو کتابیں ہیں، یہ سب کچھ بھی حق نہیں، اور اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ اللہ فرماتا آگے اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر۔ اللہ ایسے انسان پر افسوس کرا جس کو عقل دی، سمجھ دی، اچھے برے کا علم دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے بنانے والے کو نہیں پہچان سکا۔ یا پھر مشرکین مکہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکی 40 سالہ زندگی، پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم اولا لک فاولا، پھر دہرایا وائے ہے، خرابی ہے تیرے لیے، افسوس ہے، خرابی ہے اور افسوس ہے تیرے لیے، اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر جو ہے 36 کے اندر اللہ نے فرمایا کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ مطلب انسان دنیا میں آیا ہے تو صبح یا اچھے برے کی تمیز نہیں دی جائیں گی، انسان دنیا میں آیا ہے تو حلال حرام اس کو نہیں بتایا جائیں گا، انسان دنیا میں آیا ہے تو کچھ کام کرو کچھ کام نہ کرو کیا یہ کہا نہیں جائیں گا؟ ایسا سوچتا ہے انسان، مطلب یوں ہی دنیا بنا کے اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں آئے تو کوئی ایک پرٹیکولر کام کے لیے آئے، وہ کام ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کا ایک طریقہ ہے سب سے پہلے ایمان لانا، پھر اس کے ہر دور میں جو لوگ گزرے ان کے انبیاء کے طریقے کی عبادت کرنا۔ ہم لوگوں کے لیے چونکہ ہم آخری نبی کی امتی ہے تو قرآن پر ایمان لانا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انسان کیا یہ سوچتا ہے کہ پیدا کیا گیا اور یوں ہی چھوڑ دیا جائیں گا، مطلب کوئی اس کے لیے کام نہیں دنیا میں کرنے کے لیے؟ نہیں، وہ ایک مقصد سے پیدا کیا گیا، اس کے لیے دنیا میں کچھ کام ہے پرٹیکولر کرنا ہے۔ تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو چپکایا گیا تھا؟ اب دیکھیے ایک بات پھر جو ہے اس سے بھی نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ پہلے قیامت کا تذکرہ جو قیامت کبریٰ ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے بعد لوگوں کے انجام کیا ہوں گے وہ ایک ساتھ آ گیا، پھر قیامت صغریٰ انسان کی موت، اس کی قیامت کا تذکرہ ہوگا، اس کا یہاں تک تذکرہ آ گیا پورا، پھر اس کی موت کے ٹائم پہ کیا بھاگ دوڑ ہوتی ہوگا۔ اب انسان کی تخلیق کی کیفیت بیان کی جائے کہ تو یہ بھی موت والی کیفیت ہے، یہ اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے موت والی کیفیت ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ اسے زندگی دیتا ہے نا۔ ہم پہلے مردہ تھے، پھر اللہ نے ہم کو زندہ کیا، پھر ایک بار اور مریں گے دنیا میں، پھر ایک بار زندہ کریں۔ پہلے مردہ تھے پانی کی شکل میں، پھر زندگی ملی دنیا میں ابھی جی رہے، پھر مریں گے، سیکنڈ موت ہے، پھر اٹھا جائیں گے دوسری زندگی۔ تو دو موت اور دو زندگیاں ہیں، سمجھ رہے؟ تو کیا اللہ رب العزت فرما رہا ہے انسان کو ہڈیوں کا تذکرہ ہو گیا، اب فرما رہا ہے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا اپنے آپ کو کہ تمہیں پانی کا خطرہ تھے، صرف منی کا ایک خطرہ تھے، تم اپنی تخلیق کو دیکھو۔ کیوں کہ اگر تم پہلی پیدائش کو دیکھو گے تو دوبارہ اٹھائے جانے پہ کبھی انکار نہیں کرو، سمجھا؟ کسی چیز کو اگر بنانا مشکل ہے تو وہ کب ہے؟ پہلی بار یا دوسری بار؟ پہلی بار ہے نا۔ کو بولے گا کمپیوٹر جب بنا تو بن گیا ایک بار، اب اگر وہ ختم بھی ہو جائے، ٹیکنالوجی مٹ جائے، اڑ جائے، سائنٹسٹ مر بھی گیا، تو کیا ہم واپس سے کمپیوٹر بنا سکتے ہیں؟ ہاں بنا سکتے، چونکہ اب ہم نے سیکھ لیا، اب ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کو، سیکنڈ ٹائم تو اور ایزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ دوسری بار ہڈیاں ہوتے ہو تو یہ پوچھتے ہو کیسے اٹھائے جائیں گے تم، تو تم نے پہلی بار اپنی پیدائش کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا پیدا کیا جب تم پانی کا خطرہ تھے۔
ابھی تو حال یہ کہ انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں اگر مخصوص جانوروں کی ہڈیاں مل جائے اور اس میں کروموزومز کے پورے سیٹ مل جائے تو ہم تو واپس بنا دیں گے جی، ڈی این اے ہم بنا کے اس کو پورا بنا دیتے، ہم پھر جانوروں کو کھڑا کر دیتے، بیچ میں چین میں تھوڑا بہت جو غائب ہو جا رہا ہے اس کے ڈی این اے ڈال کے ہم اس کو بنا لیتے۔ انسان یہ بات کر، تو اللہ کہہ رہا ہے تم کو اس پہ تعجب ہے؟ تم اپنی پیدائش کو دیکھو، فرسٹ ٹائم تم وجود میں کیسے آئے، اگر وہ تم سمجھ جاؤ گے تو سیکنڈ ٹائم اٹھنے پہ کبھی انکار نہیں کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے انسانی پیدائش کو مختلف مرحلوں کو بہت ڈیٹیل میں تذکرہ کیا کہ کیوں، کہ جب ایک بار پیدائش پر ایمان لاؤ گے نا تو دوبارہ اٹھنے پہ کبھی انکار نہیں کرو، ایمان لاؤں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم تو اپنے آپ کو دیکھو، تم تو پانی کا خطرہ تھے، اگر انکار کرتے ہو آخرت کا تو اپنے آپ کو دیکھو، نطفہ تھے، ٹھیک ہے، خطرہ تھے تم، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اللہ نے فرمایا پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر وہ ایک خون کا، ایک جمے ہوئے خون کا حصہ بن گیا، انسان کی پیدائش کا ایک اور مرحلہ، جمع ہوا خون بن گیا، اور پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس کو پیدا کیا اور درست بنا دیا۔ دیکھیے آپ انسانی جسم دیکھیے، اس کے سسٹم دیکھیے، کتنی سوفسٹیکیٹڈ اس کی باڈی ہوتی ہے۔ آج ہم اتنا سب کچھ دعویٰ کرنے کے بعد بھی انسانی جسم میں نئے نئے آرگنس ابھی بھی مل رہے ہیں۔ بالکل حال میں کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ فلاں ایک آرگن ابھی ملا، ناک کے اندر ایک سوراخ رہتا یا عام سوراخ سے ہٹ کر ابھی ملا، اور کبھی ہم نے ریسرچ نہیں کی ایسا بھی کچھ ہوتا، تو ایک نئی چیز یہ آرگن یہ سیکریٹ کرتا، ایک نیا لکوڈ، ایک مادہ کتنا ہے، مطلب آپ اندازہ لگائیے۔ ہمارے صرف اگر دماغ کا لے لیں ہم، صرف ایک جو سب سے ایک باڈی پارٹ میں بہت سوفسٹیکیٹڈ پارٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مختلف کیمیکلز سے یہ چلتا ہے، کیمیکل سے الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتا ہے بہت تھوڑا سا، اور وہ الیکٹرک کرنٹ ٹریول کرتے ہیں اور جس سے آئیڈیاز، سوچ، فکر، خیالات، پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے۔ دیکھا آپ نے دماغ جو کام کرتا ہے اس میں لکوڈ ہوتے ہیں، امبیلنس ہو جائے تو آدمی پاگل بولتے ہیں، ایسے آدمی بیلنس وے میں رہے اور اپنا کام کرتے رہے تو وہ الگ الگ مختلف ریاکشن کرتے ہیں، الیکٹرک کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے، ہر پلس جو جاتی ہے وہ ایک الگ کام کرا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنی عجیب چیز ہے نا۔ تو اگر انسان اپنے جسم کو دیکھے وہ یونیک شاہکار ہے اپنے آپ، تو اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو درست بنا دیا، جیسا حق تھا اس کو ویسا بنا دیا، یاد رکھیے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ نے آگے فرمایا پھر اس نے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنا دیا، مطلب اسی کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے، یا جانوروں کی نسلیں آگے بڑھتی ہے نر اور مادہ سے، تو ہم نے انسان کو پیدا کیا، صحیح سلامت پیدا کیا، پھر ان میں جوڑے بنا دی نر اور مادہ تاکہ یہ اور پروکریٹ کرے، ان کی نسلیں اور آگے چلے، یاد رکھیے۔ پھر آگے فرمایا کہا آیت نمبر 40 میں أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یہ آخری آیت، کہ اللہ تعالیٰ اتنا اب تم نے سمجھ گئے، اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کو تم یہ نہیں مانتے ہو کہ قادر ہے تمہیں موت کے بعد پھر زندہ کر دے؟ اس لیے کہ تم کو پہلی بار پیدا کیا تو وہ بھی تک موت کی کیفیت تھی اور پانی کے تھے، تب پیدا کیا، تو کیا دوسری بار ناممکن ہے؟ تو کیا تم ابھی بھی نہیں مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تمہیں پھر زندہ کر دے؟ تو دیکھیے سورہ قیامہ کا ایکچوئل میسج یہ تھا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اچھے اعمال کر کے آؤ، ہم تم کو دوبارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اگر شک ہے تو شک کے جوابات بھی پورے، ہڈیاں بن جاؤں گے تو کیسے اٹھاؤں گے؟ پانی سے پیدا ہوئے تو ہڈیوں سے پیدا کرنا ممکن نہیں ہے ہمارے، مطلب ناممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ قیامت کا معاملہ ہو تو تم سوچ رہے ہو قیامت تو واقعی آنے والی ہے، دیکھا جائے گا، ارے تمہاری موت بھی تو قیامت ہے، اس کی کیفیت دیکھ لو، اصل قیامت کبریٰ جو آئیں گی، تمہاری موت بھی تو قیامت ہے، وہ دیکھ لو۔ تو یہ کنکلوژن یہ تھا، اللہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کرے؟ مطلب کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ تو ہاں ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ یقیناً قادر ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ کرے۔ اور جہنم میں تو لوگ مریں گے نہیں، اور کتنے بار بس ان کی کیفیتیں بدل کے پھر وہی زندگی کی صحت والی حالات میں آئیں گے، پھر عذاب بھگتیں گے، پھر صحت والی حالات میں آئیں گے، پھر عذاب بھگتیں گے، پھر صحت والی حالت، مطلب جیسے تھے ویسے ہوں گے، پھر عذاب ملیں گے، جل جائیں گے، جھلس جائیں گے، پھر جیسے تھے ویسے ہوں گے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یاد رکھیے وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر۔ تو ہاں اللہ ہمیں دوبارہ اٹھا جائیں گا، اور اگر میں اور آپ یہ مانتے اللہ مجھے اور آپ کو دوبارہ اٹھانے والا ہے، اگر یہ مانتے ہیں تو پھر یہ چیز کو ہم مان لے کہ ہمیں صحیح اعمال کرنا ہے جب تک زندہ۔ اور اگر ہم یہ نہیں مانتے اللہ دوبارہ اٹھانے والا ہے، یا اس پر ایمان کمزور ہے، یا دیکھا جائے گا والا معاملہ ہے، پھر زندگی میں منمانی کرے، اس کے بعد پھر جو ہونے والا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ جو اپنی منمانی کر کے زندگی جئیں گا اس کو آخرت میں جہنم ملیں گے، اور جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گا، اس کی رضا کے مطابق چلیں گا، وہ آخرت میں نعمتوں میں رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ آخر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ اٹھائے۔ یقیناً اللہ قادر ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھائے۔ انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے
کہ دیکھو ہم تمہیں دوبارہ اٹھانے والے ہیں، اچھے اعمال کر کے آنا، انبیاء کی تصدیق کر کے آنا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے آنا، قرآن کے مطابق چل کر آنا، جس چیز سے میں نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ میں راضی ہوتا ہوں وہ اعمال کر کے آنا، جن چیزوں سے میں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، جن کو حرام قرار دیا، جن چیزوں سے منع کیا وہ نہ کر کے آنا، تو یقیناً تم کامیاب رہو گے۔ اور اگر اس پر ایمان ہے کہ دوبارہ اٹھنے والے ہو تو یاد رکھ لو تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہی پھر تمہارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے، تو اچھے اعمال کر کے آنا۔ یہ میسج تھا سورہ قیامہ کا کہ ہم لوگ جو ہے تو ایسا شخص توبہ کرے۔ اگر اس کی یہ کہنے کی وجہ اس کا پاگل پن تھا، پاگل پن مطلب ایک انسان کو ایسا شدید غصہ آتا ہے جس غصے میں وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو اس معاملے میں کچھ حدیثیں ملتی ہے کہ انسان اگر ایسے شدید غصے یا آپے سے باہر جانے والا غصہ جو جنون کی کیفیت تک ہوتا ہے اور جس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، کچھ جملے منہ سے نکل جائے تو انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں ہوں گی، لیکن اس پر بھی توبہ تو واجب ہے، توبہ تو واجب ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے جنون کی کیفیت جس میں انسان کیا بول رہا ہے اس کو خود عقل میں نہیں آتا ہے، تو تب انشاءاللہ عزیز توبہ تو واجب ہے، لیکن انشاءاللہ عزیز اللہ معاف کرے گا، لیکن توبہ اس کو تب بھی واجب ہے۔ لیکن اگر وہ جانتے مجھتے یہ کر رہا ہے صرف اپنا قوم کا، خاندان کا رتبہ دبدبہ بتانے، پھر یا اپنے پراؤڈی فیل کر رہا ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور ایسے الفاظ کہہ رہا ہے، یہ تو گناہ پہ گناہ اور گناہ، سرکشی پہ سرکشی، سن پر سن جس کو بولیں گے، مطلب ایک گناہ پر دوسرا گناہ ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے سب سے پہلے تکبر کو تو بالکل ہی چھوڑ دے، اترانا وترانا۔ یہی ہے کہ ایمان کے لانے کے بعد آدمی ہمبل ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، انکسار ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ یاد رکھو جو آدمی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اس میں حلم آ جاتا ہے، جھکاو آ جاتا ہے۔ تکبر اسی میں آتا ہے جس میں ایمان کی کمزوری ہے، یاد رکھیں، کبر، تکبر۔ اللہ کے انبیاء کو دیکھیے، ایمان کا جو بلند درجہ ہے اتنے زیادہ جھکاؤ بھی ان کے اندر، حلم ہے، اتنی عاجزی ہے کہ بائی چوائس غربت کو اختیار کر رہے ہیں، بائی چوائس اختیار دیا جا رہا ہے۔ دنیا کی اچھی زندگی چاہیے یا تکلیف، تو کہہ رہے ہیں غربت والی تکلیف دے زندگی، سمجھا؟ تو اتنا عاجزی کہ تو غربت میں تو معاملہ ہے کہ غریب اور امیر دونوں کے ساتھ آدمی رہ سکتا ہے، مالدار ہوگا تو غریب کے ساتھ مشکل ہو، تو اتنا عاجزی۔ تو یہ عاجزی جو ہے ایمان کی ایک علامت ہے کہ ایمان لانے والا عاجز ہوتا ہے۔ تو یہ جو حرکت ہے کبر، سب سے پہلے تو نکالنا چاہیے۔ ابھی تو خالی یہ کہ اللہ سے نہیں ڈرتا، پتہ نہیں اور کیا کہیں گے، چونکہ یہ کبر جو ہے، تکبر جو انسان کو عجیب و غریب حرکت کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور شیطان ایسے معاملے میں اس کو اچک لیتا ہے، اس کے عقیدے کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، الفاظ منہ سے نکال دیتا ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا تکبر جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اترانا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ایگو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، انانیت اس سے ہمیں بچنا چاہیے، حسد اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ تمام بھی بڑی اہم چیزیں، یاد رکھیں، ورنہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی بات کرتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو تمام عبادتیں ہم میں یہ ساری صفتیں پیدا کرتی ہیں۔ اگر یہ صفتیں پیدا نہیں ہو تو عبادتیں تمہاری کیا کام ہے نا؟ آپ دیکھیے یہ تمام عبادت یہی صفتیں پیدا کرتی ہے۔ توحید تو ٹھیک ہے انڈیویجول کام ہے، نماز امیروں کی صف، فرسٹ کلاس صف، اے سی صف، نان اے سی، سیکنڈ کلاس، تھرڈ، ایسی صف ہوتی نہیں۔ وہ غریب جو سب سے پہلے آ کر پہلی صف میں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، دوسرا مالدار آئے گا اس کے بازو کھڑا رہے گا۔ مسجد بھر گئی، مالدار انسان آتا ہے چپلوں میں کھڑا رہیں گا، اس کو اندر انٹری نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہے یہ؟ تو سکھایا کہ عاجزی یہ ہے کہ سارے مسلمان اللہ کے سامنے بھائی ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، سمجھا؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ یہ چیز کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ جو مال تم دے نعمت ہے، اور زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے، مطلب میں جو کماتا ہوں دوسرا انسان جو نہیں کماتا وہ بھی میرے کمائی کا حصے دار ہے، تبھی تو اللہ نے اس کا حق میرے مال میں رکھا اور مجھے زکوٰۃ نکال کے فرض کیا دینا اس کو۔ وہ نان ارننگ ہے، میں ارننگ کلاس ہوں تو مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے، مطلب نان ارننگ جو آدمی جو پریشان حال ہے اس کا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایک حصہ ہے تیرے مال میں جو تجھے نکال کے زکوٰۃ کی شکل میں دینا ہے، تو میرا مال میرا نہیں ہوا، سب کا حصہ ہے اس کے اندر، ایٹ لیسٹ 2.5 تو غریبوں کا ہے، اور اس کے بعد میں جتنا صدقات کی شکل میں 33.3% تک، 1/3 تک خرچ کر سکتا ہوں، وہ لوگوں کا۔ تو زکوٰۃ سکھا رہی ہے ہم کو، رذیلہ خصلتوں کو زکوٰۃ نکال دیتی، چونکہ مال خرچ کرنے سے رذائل جو گندی صفتیں نکلتی انسان میں سے، سمجھ رہا؟ اس کے بعد آپ حج کو دیکھ لیجیے، نہ بادشاہ پہچان سکتے ہیں، نہ فقیر پہچان سکتے ہیں، چلو نماز میں تو پہچان سکتے ہیں کپڑوں سے، آپ حج میں کیا پہچانیں گے؟ سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، سر ڈھکنا نہیں، ورنہ چلو کپڑے تو 2 سفید پہن لیے، لیکن ٹوپی بتا سکتی ہے کہ آپ کون ہیں، ٹوپی بھی سادی، چپل بتا سکتی ہے آپ کون ہیں، جوتا تو جوتا بھی نہیں پہننا ہے، سب چپل یا سینڈل پہن سکتے ہیں، جوتے جیسی چیز عموماً علماء کے اس میں منائی ہے کہ جوتا نہیں پہننا ہے، سمجھ رہے بات؟ تو آپ دیکھیے جوتے سے پتا چل سکتا ہے جو پہنا سر پہ کچھ ہے نہیں، اور بادشاہ بھی تو تاج اتار دیا، فقیر جس کے تاج نہیں تھا وہ بھی ہو گیا، اچھا بال تھے وہ بھی کٹا دی، ہوتا تھوڑا میرے بال میرا حسن فلاں، وہ بھی چلے گئے۔ آپ دیکھیے جو کیفیت ہے کچھ بھی نہیں جس سے آپ پہچان سکیں ہاں یہ ایک مسلمان بھائی ہے، دوسرا ایک
مسلمان بھائی ختم، اور اس کے علاوہ کوئی شناخت نہیں۔ عورتیں ویسے ہی برقعے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کو تو پہچان ہی نہیں کہ کون کیا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ بھی کیا ہے، عاجزی، انکساری، حلم، یکجہتی، کہ سارے مسلمان دیکھو دنیا میں کہاں کہاں بستے ہیں، آدم کی اولادیں کہاں کہاں، کس کس قوم میں، کس کس نسل میں، کیسے کیسے رنگوں میں، کیسی کیسی زبانیں بولتے، سب آ کے جمع ہے، کھا رہے ایک ساتھ پی رہے، اور اتنی سادہ زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ سونے کے لیے بھی وہ آپ دیکھیں نا بستر کو، بادشاہ کا الگ بستر نہیں لگتا، وہ مینا کا وہی حال، مزدلفہ میں تو ارے کوئی بھی آپ بڑے سے بڑا ہو، نالوں میں، ندیوں میں، پہاڑوں پہ، پتھر میں، کہیں بھی سو رہے ہیں، چونکہ رات ہوتی وہاں سے نکلنا مینا سے مزدلفہ صرف رات گزارنا، کبھی تو آدھی رات کو تو پہنچتے ہیں، تو آپ دیکھ کوئی بھی نہیں، اور آپ اپنا حج کر رہے، تو یہ تمام چیزیں ہم کو عاجز بنا، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ جملہ انہوں نے کہا ہے کسی بھی انسان نے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سخت توبہ کرے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اور ہم جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو یقیناً ہمارا رب ہم کو معاف کرتا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، از اٹ نیسسری ٹو کور فیٹ ڈیورنگ صلاح، عورتوں کی طرف سے سوال ہے، کیا پنجہ پیر کا سامنے کا حصہ کیا نماز کے اندر عورتوں کو ڈھکنا ضروری ہے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں جو علماء کی دو رائے ہے، لیکن راجے بھی رکھ دیتا ہوں۔ ایک رائے تو یہ ہے جو بہت قلیل تھوڑے سے علماء کی، وہ یہ کہ پیر بھی ڈھکا جائے، لیکن یہ راجے نہیں ہے، مطلب سب نے نہیں کہا، لیکن ہاں ایسے علماء ہیں جس نے کہا پیر بھی ڈھکے جائیں گے اور ہاتھ بھی ڈھکے جائیں گے، ٹھیک، لیکن یہ راجے مسئلہ نہیں۔ راجے مسئلہ اس معاملے میں یہ ہے کہ پیر عموماً پنجے کا وہ حصہ جو عموماً کھلا ہوتا عورت کے لباس کا حصہ بھی، مطلب لباس میں بھی نہیں ڈھکتا ہے، اور عموماً کھلا رہنے سے مراد کیا ہے معلوم؟ یہ آپ دیکھیے جب وہ شلوار وغیرہ جو بھی جو کپڑا ہوتا ہے آ کے ڈھکتا ہے، تو صرف سمجھو یہ پیر ہے پورا، یہ اوپر جاتا ہے یہاں سے، تو اتنا حصہ کھلا ہوتا ہے، مطلب انگلیاں اور انگلیوں کے بعد کا تھوڑا سا حصہ دکھتا ہے، لیکن اگر سجدے میں چلے جائے تو پورا پیچھے کا پنجہ دکھتا ہے، وہ سامنے کا حصہ تو اتنا ہی دکھتا ہے، اتنا ڈھکا ہوا ہے، پیجامے وغیرہ جو بھی پہنتے ہیں، پیچھے کا تلوا دکھ جائیں گے جب سجدے میں جائیں گے، تو ان کا کہنا ہے کہ اتنا کھلا رہ سکتا ہے، اور ہتھیلیاں یہ کھلی رہ سکتی ہیں، جیسا جو برقعے کی حالت میں ہے، پردے کا مسئلہ ہے کہ پردے میں ہتھیلیاں اور پیر کا حصہ سامنے کا کھلا ہو سکتا ہے، اتنا وہ کہتے ہیں نماز میں بھی درست ہے، تو نماز میں چہرہ کھلا رہیں گا عورت کا، ہاتھ کھلے رہیں گے، اور پنجے کا اتنا حصہ جو کپڑے سے باہر عمومی ہوتا ہے، ہاں الگ بات ہے جب سجدے میں جاتے تو پچھلا کھلتا ہے، لیکن سامنے کا تو اتنا ہے، اتنا کھلا رہ سکتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اتنا انشاءاللہ کھلا رہ سکتا ہے، تو اس بات کا وہ کرے۔ لیکن کچھ علماء کی فتاوی میں جانتا ہوں موجود ہے، انہوں نے کہا پیر بھی اور ہاتھ بھی ڈھکنا ضرور، لیکن وہ راجے مسئلہ نہیں، چند علماء کا بہرحال وہ قول ہے۔ دوسرا انہوں نے آگے سوال کیا، اچھا شوڈ وی نیڈ ٹو ویئر ساکس، اسی سوال میں آگے کیا تھا، کیا ہم پھر ساکس پہنے؟ تو بہرحال میں یہ کہوں گا کوئی پہن لے تو بہتر ہے، لیکن نہ بھی کرے تو دوسرے کو آپ وہ نہیں کر سکتے کہ میں افضل ہوں اور تم مفضول ہے، کیونکہ راجے مسئلہ تو ہے کہ کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ آگے انہوں نے سوال کیا، ہاؤ شوڈ آئی میک مائی سیلف رائز ان ایمان اینڈ صلاح، کیسے میں اپنے آپ کو ایمان کے معاملے میں اپنے ایمان کو بلند کروں، یا اس کے درجات بلند ہو یا وہ بڑھے، اور نماز کے معاملے میں کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں۔ تو دیکھیے یہ دونوں چیزوں کو تعلق ہمارے خالق کی محبت سے ہے، ہمارے پیدا کرنے والے کی محبت سے ہے، جس کی میں جیتی جاگتی مثال صحابہ کی زندگی دوں گا۔ صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے تب ان پہ نماز فرض نہیں تھی، لیکن یہ بات طے ہے، روایتوں میں یہ بات بالکل موجود ہے کہ صحابہ دو نمازوں کو دو رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے کے بعد کسی حصے میں پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نبی بنتے ایک نماز فرض ہو گئی تھی، وہ تھی رات کا قیام، تو آپ تو رات میں پڑھا کرتے تھے، لیکن صحابہ جن پہ فرض نہیں ہوئی تھی وہ بھی دو کر کے پڑھتے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہی پکڑے گئے، چھپ کر جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور مشرکین مکہ کے لیے تعجب کرنے والی چیز تھی کہ کیسا عمل کرتے ہیں، چونکہ یہود ایسا نہیں کرتے تھے، نصارہ بھی نہیں کرتے تھے، یہود و نصارہ کے پاس بھی طریقہ ہے نماز کا، لیکن وہ ہم سے ہٹ کرے، نصارہ جو اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں، خالی سجدہ نہیں ہے ان کے پاس، یہود کے پاس رکوع بھی اور سجدہ بھی ہے، لیکن وہ مختلف کرتے ہیں، مسلمان اس سے ہٹ کر کرتے ہیں، یاد رکھیں اس سے ہٹ کر کرتے ہیں، تو صحابہ کو دیکھ رہے تھے، تو صحابہ کا یہ عمل دو نمازوں کو دو رکعت کر کے پڑھتے تھے، یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ وہ کوشچن یہ، وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو اپنے رب سے محبت تھی، وہ اپنے خالق کو پہچان چکے تھے، لہٰذا اس کے شکر میں وہ نماز پڑھتے۔ اس کے بعد صحابہ جب نماز ملی تو نماز کے واقعے کیا بولتے ہیں، نماز کا کیا ملا؟ تحفہ ملا، تحفہ ملا۔ تو صحابہ آلریڈی نوافل پڑھ رہے تھے، جستجو میں لگے تھے، اور وہ امید کر رہے تھے کہ ہم پر نماز کاش کی فرض کر دی جائے، پہلے سے پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے اور معراج سے آئے تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ کیا ملا ان کو؟ نماز کا تحفہ ملا۔ وہ پریشان نہیں ہوئے، کیوں تو اب ان کو ان کے رب کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ فرض کی شکل میں ملا تھا،
جو وہ 5 وقت کر کے جو ان کے رب نے ان پر احسان کیا، ان کے اندر ایک نبی بھیج کر جس سے وہ اپنے خالق کو پہچان سکے اور اپنی آخرت کو بنا سکے، وہ شکر میں جو ہے اس فرض کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا تعلق اللہ سے شدید محبت سے ٹکا ہوا ہے کہ اللہ سے ایک بندہ جتنی محبت کرے گا تو اس کا شکر ادا کرے گا، اس کا شکر ادا کرے گا تو نماز قائم کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، آپ تو بخشے بخشا ہے، آپ کی تو کوئی پوچھ نہیں اعمال کی، اس کے بعد بھی آپ کیوں اتنی کثرت سے نماز پڑھتے کہ رات میں آپ کھڑے ہوتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ پیر سوج جاتے تھے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جو رب سے محبت کرتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو ان کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ ان پر مال خرچ کر کے، ان سے اچھا سلوک کر کے، جو کوئی اچھی بات کر کے، اچھا کھلا کر، اچھا پہنا کر، اچھا اڑا کر، تحفے دے کر، یہ شکر ہے نا، یہی ہے۔ تو رب العزت سے جب ہم شدید محبت کرتے ہیں تو اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اس کے شکر بجا لانے میں سب سے اہم چیز توحید کی بات، وہ نماز، مطلب اس کو ایک ماننے کی۔ تو اس کا تعلق دیکھیے نماز کا، یہ ایمان کیسے بڑھے تو نماز میں کیسے ہو، تو ہم اللہ سے محبت کریں۔ جب اللہ سے محبت کرتے اور وہ اعمال کرتے جو رب چاہتا ہے، اس سے ایمان بھی بلند ہوتا ہے۔ دیکھیے انبیاء کا ایمان بلندی ہوتا جاتا ہے، صرف ہمیشہ رائز ہوتا ہے، ٹھیک۔ صحابہ کا ایمان ایک درجے تک گیا اور اس کے بعد رک گیا۔ ہمارے ایمان کی کیفیت ایسی رہتی ہے نا، جیسے اللہ کے ذکر کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ معلوم، اللہ کے ذکر میں قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، اذکار بھی ہے، جس کی جیتی جاگتی دلیل کیا ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان۔ رمضان میں ذکر بڑھ گیا تو ایمانی کیفیت ہی بدل گئی۔ ذکر کا یہ نتیجہ تھا کہ ایمان بڑھ گیا تھا۔ نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، تراویح سن رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے، قرآن کو الگ سے پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، تو اس کا نتیجہ کیا لگا آپ کو؟ آپ کی ایمان بلندی آ گئی تھی۔ رمضان ہوتی تلاوت قرآن چھوڑ گئی، ایکسٹرا نفل نماز چھوڑ گئی، ہو گئی، ذکر میں کمی آ گئی، ایمان بھی دیکھیے اب سمجھے نا، ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ایک انڈیویجول لائف میں بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور ایک سوشل لائف میں آپ دیکھیے مسجدوں کے حال پتہ چل رہا ہے۔ 6-7 دن تک مسجد میں نمازی آتے، پھر بھی رمضان کے جو شرفوزے روزے رکھتے، اس کے بعد آپ کو نہیں ملیں گے ہفتے بعد، تو اس سے کمی سے آپ اندازہ لگا سکتے۔ لیکن ذکر سے کیا فائدہ ہو رہا تھا؟ ایمان بلند ہو رہا۔ تو وہ اعمال جو اللہ نے بتائے، ان اعمال کے کرنے سے اس کا تعلق رب کی محبت سے ہے، اس کے شکر سے، پھر وہ اعمال کرنے سے ہم کو فائدہ بھی ہوتا۔ کیا فائدہ ہوتا؟ ایمان بلند ہوتا۔ سب سے پہلے ایمان کی بلندی کے لیے علم حاصل کرے کہ ایمان ہے کیا، ایمان کن چیزوں سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذکر و اذکار، فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، کثرت استغفار، یہ تمام چیزیں ایمان کو بلند کرتی ہے۔ اور وہ جو تھوڑا بہت کم زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو جیسے بولتے ہیں بیٹری چارج، بولتے ہیں عام زبان میں لوگ، ارے بیٹری اتر گئی، مطلب ایمان کمزور ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے کیا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ تو ایمان کی تعداد کے اعتبار سے، اس کے رکن کے اعتبار سے، اس کے شاخوں کے اعتبار سے وہ کبھی گھٹتا بڑھتا نہیں۔ 70 شاخیں اس کی، ٹھیک ہے، اور 6 اس کے ایسے آمنت باللہ مطلب وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کے اعتبار سے وہ ایسا ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ بولیں گے کم زیادہ بولے تو کبھی 5 پہ ایمان لائے، کبھی 6 چیزوں پہ لا لیے، کبھی 3 پہ لا، ویسا نہیں بول رہا۔ وہ تو 6 میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو آپ تو ختم ہو گئے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے، وہ تو ہے، لیکن وہ جو کیفیت کے اعتبار سے ہوتا ہے نا کہ ایمانی کیفیت ذرا کمزور دکھ رہی، کوئی مصیبت آ گئی تو جلدی پریشان ہو جا رہا، آپ نماز کو دل نہیں لگ رہا، محبت میں کمی آ گئی شدت سے، آپ شکر گزار بندے نہیں بن رہے، اور آپ وہ کام نہیں کر رہے جیسے ایمان بلند ہوتا ہے۔ پھر آپ واقعات پڑھیے، اللہ رب العزت کے احسانات کو دیکھیے، اس نے نعمتیں جو دیکھیے، پھر انشاءاللہ عزیز آپ کو نماز میں بھی دل لگے گا، دل اور زیادہ پڑھنے کو بولے گا، شکر ادا کریں گا اللہ تعالیٰ کا انسان۔ اور ایمان کی بلندی کے لیے اعمال کا بھی ہونا ضروری ہے، دونوں جڑے ہیں، ایمان لاؤ اعمال کرو تو بھی اچھا ہے، اور اعمال کرنے سے بھی ایمان کی طرف معاملہ رغبت ہوتا ہے۔ تو علم حاصل کرو، سب سے پہلے ایمان کیا ہے، وہ چیزیں جو ایمان کو کمزور کرتی ہے اس کا علم حاصل کرو، تاکہ وہ کمزور ایسی کوئی چیز تو نہیں کرے اس ایمان کمزور ہو رہا ہے، اور اس کے بعد خوب عبادتیں ہم کریں، شکر گزار بندے بنے، اللہ سے محبت کرے، تو انشاءاللہ ایمان بھی بلند ہوتا ہے، اور ساتھ میں نمازیں وغیرہ کی بھی انشاءاللہ عزیز پابندی لگی رہتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ سمجھو کوئی شخص اپن کئی مہمان کے آ گئے، وہ بولے سلام وغیرہ بول دو، تو اپن بھول گئے یا پھر اپن بات نہیں کرتے، تو اس کا کچھ گناہ وغیرہ ہے کیا؟ اور کسی نے آپ کو سلام بولو، ہاں سلام بولو، سمجھو خالہ کو یا امی کو، ان کو، تو اپن بھول گئے تو اس کا گناہ وغیرہ ہے کیا؟ پھر اپن بات بھائی نے ایک سوال کیا، اگر کسی نے کسی کو سلام بھیجا، بھائی آپ میرا سلام آپ کی والدہ کو بول دو، خالہ کو بول دو، کسی کو دے دو، بھیج دو، تو کیا یہ اگر میں بھول گیا، ان کا سوال تھا، تو کیا مجھے گناہ ملیں گا؟ تو دیکھیے آپ یہ کہیں ان کو، جب کوئی کہے کہ میرا سلام ان کو کہہ دینا، میری دعا ان کو دینا، میری طرف سے محبت پہنچانا اپنے بچوں کو، تو آپ اس معاملے میں کہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ جب آپ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو اب آپ کو یاد رہا تو ٹھیک، نہ یاد رہا تو بھی ٹھیک، لیکن آپ کہہ رہے پکا وعدہ میں کرتا ہوں، تو پھر تب آپ کیا آپ نے ایک ذمہ داری اٹھا لی،
اب اس کا کیا گناہ ملیں گا یا کیا ہوگا وہ تو اللہ اور بندے کے بیچ میں اور کیا چیز تھی اس پہ ڈیپینڈ ہے، کیا چیز کا وعدہ تھا کیا. لیکن ایز سچ اگر آپ کو بولتا میرا سلام آپ کے والدہ کو بولیے، بچوں کو دعائیں دیجیے میری طرف سے، آپ کے پیار محبت دیجیے، تو آپ کہیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اور اگر آپ کو یاد رہا تو کر دیجیے، اور نہیں رہا تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے ایک سوال کیا، a man wants to get married and do not want to take dowry but his parents are forcing him to take while he refuses. His parents are planning to take dowry, whatever may be circumstances. No one is there to explain them. Question is how shall he explain his parents. سوال یہ ہے کہ ایک بچہ شادی کرنا چاہتا ہے بغیر جہیز کے، اور اس کے والدین بولتے ہیں کہ جہیز لینا ہے. ایسے معاملے میں وہ بچہ اپنے والدین کو کیسے ایکسپلین کرے کہ کیا کرے؟ دیکھیے چیزوں کو سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اس میں سب سے ریڈیکل طریقہ یہ سمجھانے کا وہ بولے کہ ابھی شادی نہیں کرتا، لیکن بہت بڑا رسک ہے، والدین مان گئے تو اس کا کیا ہوگا وہ نہیں معلوم، بٹ بول سکتا ہے میں لیتا ہی نہیں ہوں، شادی نہیں کرتا، سمجھ رہے آپ. بٹ لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ نہ نوجوان اتنے سیریس ہے اپنے عمل میں، نہ والدین ان کے اتنے سیریس ہے کہ انہوں نے کیا کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ دونوں اپنی منمانی کر کے زندگیاں جی رہے ہیں. سمجھ رہے آپ. اور شادی بیاہ تو ایسا موقع ہے کہ اپنی ذات، برادری، رسم و رواج، خاندانی طور طریقے بتانے کا ہم ایک سمجھتے نا، وہ سمجھتے اس کو ایک جس کو کہیں گے نا بلندی، چوٹی، پیناکل بولتے نا، کہ بس یہاں بتا سکتے میں کون ہوں، تو بس بتا دو جو کرنا ہے اس میں. مطلب زندگی تو فقیروں سے گزر رہی ہے، لیکن شادی میں بتانا ہے کہ بادشاہوں کی زندگی جیتے ہیں، تو یہی بس ایک موقع ہے. تو وہ سب کچھ اپنا لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں لینا دینا بھی معاملہ بہت ہو چکا ہے. اب بچہ نہیں کر سکتا تو لے کر کرو، مطلب سامنے لڑکی والوں سے. اور جہیز جیسی لعنت، بہرحال اس کی کئی وجوہات ہیں، میں نے اس پہ پورا لیکچر لیا جس نے 35 میں نے وجوہات دی یا 35 ایسے گناہ بتائے جو صرف جہیز لینے کی وجہ سے اور دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں. جہیز اور اس کی لعنت بول کے آپ ضرور سنیں. بہرحال اتنا موقع تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ والدین کو ایکسپلین کریں اور سمجھائے. جو بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ بھائی رواج ہے تو رواج سمجھائے کہ یہ سنت میں ثابت نہیں ہے، تو ایسے رواج کو ہم نہیں مان سکتے. بھائی یہ طریقہ ہے تو یہ طریقہ غلط ہے. نہیں، ہم نے بھی تو دیا اپنی بیٹی کو، تو بولیے آپ نے دیا، آپ مجبور تھے، لیکن اب دوسروں کی بیٹی کو کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ ریزنز ایکسپلینیشن ایک دوسرے سے بات چیت کرے، یاد رکھیں. ٹھیک، اس لیے میں نے کہا سب سے ایک دم ہٹ کر طریقہ یہ کہ ابھی میں شادی نہیں کرتا، تو خود بولتا رہے ایسا کیوں نہیں، کیا کرنا پڑیں گے، اب زبان دیجیے. تو پھر طریقہ تو یہ ہے. تو بہرحال بہت ساری طریقوں سے سمجھانا پڑے گا، لیکن میں جانتا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. کئی جگہ میں نے دیکھا چل شادی مت کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہیز تو لینا پڑے گا. کچھ لوگوں کے نزدیک جہیز لینا سنت بھی ہے، اگر وہ ایسا مانتے بھی، جبکہ غلط اگر مانتے بھی ٹھیک، تو ایک سنت ہے، فرض نہیں ہے جس لیول تک لیا جا رہا ہے. اگر مانتے بھی جبکہ وہ غلط ہے. جہیز فاطمی بولتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا. تو جہیز فاطمی کی کیا حقیقت ہے، میرا اس پہ بھی لیکچر ہے، آپ نیٹ پہ ڈالیے جہیز فاطمی کی حقیقت، ریالٹی آف جہیز فاطمی، آپ کو مل جائے گا. وہ بھی کیا تھا، وہ جہیز نہیں تھا کسی، وہ جہیز نہیں تھا، وہ ایک والد جو لڑکی کا والد ہے اور لڑکے کا ذمہ دار اور کفیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بھی ذمہ دار تھے، حضرت فاطمہ کے والد تھے. اب ایک ہی آدمی کو دونوں کو سنبھالنا ہے، بیٹی کو بھی اور داماد کو بھی. حضرت علی داماد ہونے والے تھے لیکن کفالت میں تھے، جیسا اللہ کے رسول ان کے والد کی کفالت میں تھے. پہلے مدینہ آنے کے بعد حضرت علی ان کی کفالت میں رہتے تھے، مطلب آپ کفیل تھے، آپ سے پوچھتے تھے، آپ گارڈین تھے، سمجھے آپ. تو اب وہ ذمہ دار کو دو کام کرنا ہے، بیٹی کو بیاہنا بھی ہے اور اپنے چچیرے جو ہے بھائی کی مدد بھی کرنا ہے جو داماد بھی بن رہا ہے. تو وہ تو ایک ہی آدمی دونوں کے لیے کر رہا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اپنے والدین کو سمجھائے، ایکسپلین کرے، گزارش کرے، کانسیکوینسز سمجھائے. میرا لیکچر بتایا جس میں نے 35 کبائر جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور جو شر، فتنہ، فساد، خون، قتل و غارت گری اور جو مسائل ہو رہے ہیں میں نے سب بتائے. کوشش کریں، بہرحال سمجھانے کی کوشش کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر اس عمل سے بچے جو بہرحال سنت سے یا شریعت سے ثابت نہ. السلام علیکم فیض بھائی، میں پی ایس کالج میں ہوں انجینئرنگ میں. تو وہاں پہ میرے نان مسلم دوست ہے، دلت دوست ہے، سب ہے. تو میں جیسا ان کے فرینڈس گروپ میں رہتا ہوں سب کے ساتھ، مسلم گروپس وہ بہت الگ الگ بٹے ہوئے وہاں. تو میرے مسلم فرینڈس کہتے ہیں کہ تو ان میں رہ رہا ہے، ہم میں نہیں رہ رہا ہے، ان سمجھو ان کی چیزیں پسند آ رہے ہیں، ہمیں ان سے ہٹ کے رہنا ہے، اسلام نے نہیں بولا ہے. جیسا اب ہم جاتے ہیں تو کوئی دوست میرے ایسے بھی ہے، تو یا نماز پڑھ ہم باہر رکیں، تو ان کو یہ بھی برا لگتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہم نے ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے سب کچھ؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ نان مسلم لوگوں سے دوستی کرنا کیسا ہے. تو دیکھیے شریعت اسلام میں نان مسلم لوگوں سے دوستی کرنا مباح ہے، جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور نان مسلم سے تعلقات رکھنا اور اچھے تعلقات رکھنا یہ سنت ہے.
بلکہ گہرے تعلقات رکھنا یہ سنت ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں، جو دشمن ہے اسلام کے ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو عام نان مسلم ہے یا غیر مسلم ہے ان سے بالکل آپ دوستی رکھ سکتے ہیں. جیسا میں نے کہا مباح اور جائز ہے. اور تعلقات رکھنا یہ بالکل سنت ہے، گہرے تعلقات رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوتی ہے، آپ کا انتقال ہوتا ہے، تو آپ پر ماں عائشہ فرماتی 32 درہم ادھار تھے. کس سے لیے تھے آپ؟ مشہور واقعہ آپ نے یہودی سے وہ لیے تھے. اب بیسک کوشچن، کیا عثمان ابن عفان موجود نہیں تھے جو اتنے بڑے غنی ہیں؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار بلین موجود نہیں مدینہ کے اندر؟ کیا ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب یہ خود مالدار لوگ موجود نہیں ہیں؟ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو سے 32 لینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے 32 سلور کوائنز جس کو درہم بولتے تھے، ضرورت کیا پڑی؟ یہ ان سے گہرے تعلقات کا نتیجہ تھا کہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ بھی نبی نے نان مسلم سے تعلقات رکھے تاکہ تعلقات ہوں گے تو حق بتا سکتے. تو آپ بھی ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، معاملات کر سکتے ہیں، دوستی رکھنا جائز ہے. آپ بالکل ان سے فرینڈشپ اور ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ترجیح دینا ایک الگ مسئلہ ہے، مسلم نان مسلم اب یہ بھی ڈیپینڈ ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے اس کو ترجیح دیجیے. تو آپ مسلمس کو بتائیے کہ نان مسلم سے ہم ریلیشن رکھ سکتے ہیں، وہ نماز کو مجھے روکتے نہیں ہے، نماز کے وقت میں برابر ماشاءاللہ بولتے تم جا کے ہم روکتے ہیں، تو ان سے تعلقات رکھنے میں شرعی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، جب وہ اسلام کے اگینسٹ مجھے حکم دے، مانوتا کے اگینسٹ حکم دے، شانتی کے اگینسٹ حکم دے، تو بہرحال پھر میں ان کی بات کو نہیں مانتا ہوں. تو ایسا ایز سچ ایز اے ریلیشن آپ بہرحال اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. فیض بھائی، سورہ قیامہ کے تعلق سے کچھ آیتیں ہیں جس کا ایکسپلینیشن آپ نے ایسا دیا ہے کہ مال و دولت کے تعلق سے کچھ اس میں تھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ ضروریات ایک انسان کی کیپیسٹی کے حساب سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر سے میں 1 لاکھ روپیہ میری سیلری ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے، تو اس کے اندر میری ضرورتیں الگ رہیں گی، اور کوئی ایک شخص ہے جس کی کمائی کم ہے یا کچھ اس کی ضرورتیں الگ ہے، تو اس میں کلاسیفیکیشن کیا بیسس پہ کریں؟ مطلب اس کو جج کیسے کرے کہ میری ضروریات کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ. میں نے ایک سوال کیا کہ جیسا میں نے کہا کہ مال و دولت یا دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، تو کلاسیفیکیشن کیسے کریں گے کہ یہ ضرورت ہے اتنا کما سکتا اور اس کے نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے اسلام میں مال کمانا کوئی بری بات نہیں، سمجھا؟ مال کو جمع کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، مال کو خرچ کرنا اسی جگہ کوئی بری بات نہیں. مال کو وہاں خرچ نہ کرنا اور جمع کر کے رکھنا جہاں اسلام نے حکم دیا وہ بری بات. جیسے زکوٰۃ کا دینا، جیسے صدقات کا دینا، ٹھیک. جیسا کہ کسی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کنز کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ وہ مال ہے جو ہم جمع کرتے؟ تو کہا نہیں، یہ وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی، حقداروں کو حق نہیں دیا تھا، وہ کنز ہے. جو سجدہ بن کے آئیں گے نا کنزو کا نہ مالو کہہ کے ڈسیں گا، یہ وہ ہے جو پیسے کی زکوٰۃ و صدقات نہ دی جاتی جس کا حق ہے، وہ بنتا ہے عذاب کی وجہ. تو اسلام میں مال کمانا برا نہیں. اب آپ کا سوال تھا کیا ضروریات کو ڈیفائن ہے نا، تاکہ پھر اس کے بعد ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. تو ہم کو صحابہ کی زندگی کو دیکھنا. صحابہ نے بہت کمایا لیکن بہت خرچ کرنا، اپنی زندگی کو منیمم لیول پر رکھتے تھے. ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی کو منیمم لیول نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا پلان ہے جو پلان کے تحت ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ 10,000 سیلری ہے تو ہم اس 12 ہونے والی، تو اس سے پہلے پلاننگ 12 کے بن چکے ہیں. 12,000 سیلری تو ہمارے اس سے پہلے پلاننگ 15 کے بن چکے ہیں. 15 سے 18 ہونے والی تو ہمارے پلان 18 خرچ کرنے کے بن چکے ہیں. ہماری 20 ہو گئی تو ہمارے 40 کے پلان ابھی سے بنے ہوئے، 20 پہ اور 20 ادھار لے کے اور مہینے میں. تو ہم نے اپنے آپ کو لمٹ ڈیفائن نہیں. اب ایک انسان کا لائف سٹینڈرڈ کیا ہو یہ بتا دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس انسان کو ایک روز کا کھانا اس کے پاس ہو، رہنے کے لیے اس کو گھر ہو، اور جب اس دین سے اٹھے تو شانتی والا ماحول ہو، کھانے کو ہو، امن والا ماحول ہو، رہنے کو اس کو گھر ہو، تو اس دن اس کو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا ایک انسان کے پاس اگر کھانے کو ہو، پہننے کو ہو اور رہنے کو گھر ہو تو اس کو اللہ نے نعمت دے دی. تو مطلب روٹی کپڑا مکان، بیسک ضرورت. روٹی کپڑا مکان اگر آپ کا بیسک پورا ہو جا رہا ہے تو آپ کی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے روٹی کپڑا مکان کا اسٹینڈرڈ کیا ہو. میرے کو تو مکان ابھی ٹین کا ہے تو RCC کا بنانا، RCC کا تو ڈبل RCC کا بنانا، ڈبل RCC کو ٹرپل RCC کا بنانا، ٹرپل RCC کو تو AC کرنا ہے. تو میری تو لمٹ سیٹ ہی نہیں ہو رہی. غریب بھائی، غریب رشتہ دار سب برباد ہوتے جا رہے ہیں، میری لمٹ ختم ہی نہیں ہو رہی. میں مر گیا، میرے گھر والے، میرے بچے بھی وہی AC سے سینٹرل AC سے فٹ کرنا ہے، سینٹرل AC سے نکل کے کچھ تو بھی نیا آ گیا، سب وہی سب. تو اب یہ کیا ہو؟ تو اب آپ کو مجھے ڈیفائن کرنا پڑے گا، لمٹس سیٹ کرنا پڑیں گی کہ میرے مال میں سے اتنا میں خرچ کروں گا کھانے پینے اور ضروریات پر، باقی اللہ کے نام میں جیسا میں نے ڈیفائن کر دیا، اتنے کا بل، اتنے کی گاڑی، اتنے کا AC، اتنے کا پیٹرول، اتنا صدقہ ختم. یہ پارٹ کیوں نہیں ہمارے پورے ایکسپینسز کا، جس کی وجہ سے کبھی بھی وہاں تک باری آتی نہیں. بچا تو دیں گے تو بچ رہے نہیں، پلان ہی نہیں ہے نا. آپ اگر پلان کر لو 10,000 سیلری، 10,000 میں سے 250 تو دینا ہی میں نے کسی بھی حال میں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. تو اب وہ بھی ایکسپینس کا پارٹ ہو گیا، آپ کے خرچ اللہ کی راہ ہو گیا. وہ تو ہے ہی نہیں. 10 کے 12 میں دیکھیں گے، 12 ہوگا تو 13 کے خرچے تو پہلے سے تھے آپ کے، 15 ہو گئی تو 50 کے خرچے آپ نے بنا کے رکھے. تو کیا معیار ہو؟
تو میرا اس پہ ایک لیکچر ہے کہ ہمارے زندگی جینے کا کیا معیار ہے. اس میں نے کھانے کا معیار لیا, پینے کا معیار لیا, کپڑوں کا معیار لیا, گھر کا معیار لیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر اور صحابہ کے گھر اور ان کی مثالیں دی کہ یہ سٹینڈرڈ میرا معیار ہوگا خرچ کرنے کا, اتنے پہ میں رہوں گا. اب آپ کو ڈیفائن کرنا ہے آپ کا معیار. سب بتائیں 10,000 ہے تو آپ سب کچھ ڈیفائن کر رہے کس کا کیا ہے, صدقہ کیوں نہیں اس کے بیچ میں. تو آپ نے سمجھا یہ پارٹ ہی نہیں ہے میرا, پرابلم یہاں ہے. اگر 10 میں آپ خرچ کرنے والے ہوں گے نا تو انشاءاللہ آپ 10 لاکھ بھی کمائیں گے تو آپ خرچ کرنے والے ہوں گے. کیوں؟ تو آپ کو عادت تھی وہاں سے خرچ کرنے کی بیسس. دوسری بات, خرچ کرنے کے لیے آپ کو مالدار ہونا نہیں پڑتا, یہ بات میری لکھ لیں. خرچ کرنے کے لیے آپ کو امیر ہونا نہیں پڑتا. کیا ہونا پڑتا معلوم آپ کو؟ صرف امیر دل. غنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, غنا مالداری, غنا نفس دل کی مالداری. دل سے مالدار بنو معاملہ. صحابہ دل سے مالدار تھا, کبھی کبھار مالی کمزور تھا, اور کبھی کبھار مال بھی اتنا تھا اور دل سے بھی اتنے مالدار تھے کہ بس اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو ہم کو اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑے, ورنہ آپ یہ سمجھ لیجئے مرنے تک وہ صدقے کرنے کی باری کبھی نہیں آئیں گی. صرف صدقہ کب کریں گے؟ جبکہ ہونے سے پہلے کرنا چاہیے تو بعد میں خرچ کرتے ہیں. کیسے صدقہ کرتے ہیں؟ ہاں بس عام صدقہ کیا ہے؟ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا صدقہ کرو. ارے پہلے کرنا پڑتا, نہیں ہونا بلکہ رول یہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے صدقہ کیا کرو, یہ اللہ کی غضب کو ٹالتا ہے. یہاں تو ہو گیا نا, تو ہم لوگ تب خرچ کرتے ہیں جب سمجھے نا. نہیں وہ بولے جھاڑ کو ہے نا پھل لگ گئے تو اس کو پرندے آتے تو اس کی حفاظت کرنا. اب پرندے کھا کے چلے گئے, جھاڑ ختم ہو گیا, اب اگلے بار میں کروں گا حفاظت, پہلے دینا. سمجھا؟ تو ہم لوگ کیا کریں, اپنے ایکسپنس کا ایک پارٹ طے کر لیں. یہ تو صدقے کا حصہ ہے. زکوٰۃ اگر آپ پہ فرض نہیں بھی ہے تو صدقے کا حصہ, یہ صدقہ. اچھا زکوٰۃ بھی فرض ہے آپ پر, زکوٰۃ بھی دیجیے, صدقہ بھی دیجیے. زکوٰۃ اللہ کا طے کردہ حق ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھا. صدقات یا آپ اپنی طرف سے نفل حق ادا کرتے ہیں جس سے رب العزت بہت خوش. تو اب کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل 10,000 زکوٰۃ تو نکلتی نہیں, تو میں 250 کا صدقہ تو باندھوں عادت. اب معاملہ ہو گیا ماشاءاللہ 10,000 سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 20,000, تو وہ 2.5% ہو رہا نا اس کا. 10,000 کا 250 روپے خرچ کرتے. میں ایک مثال دیا 250, آپ 500 بھی کر سکتے, لیکن 250 ایک منیمم ہے اور زکوٰۃ کا لیول ہے, بلکہ میں نے ایگزامپل. تو آپ نے باندھ لیا, 15,000 اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو 375 روپے, 20,000 دے دیا, سمجھا, 500 روپے. 30,000 تنخواہ ہوگی, کم از کم 40,000 ہوگی تو 1,000 روپے نکالیے. 2.5% زکوٰۃ تو نہیں دے پا رہے صدقات کا, جبکہ صدقات کی لمٹ 33.3% ہے, 1/3 تک آپ خرچ کر سکتے. لیکن عادت کے لیے بول رہا ہوں, اب یہ عادت آپ کی زندگی کا معمول ہے تو ایک سرٹن اماؤنٹ صدقے میں کنٹینیوس جائے. اور حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ کبھی کبھار کی گئی بڑی نیکی کے مقابلے میں اللہ کو کون سی نیکی پسند ہے؟ چھوٹی ہو لیکن کنٹینیوسلی ہو, چھوٹی ہو لیکن کنٹینیوسلی. آپ کو معلوم ایک دن بہت بارش ہوئی, باڑھ آ گئی اور وہ گزر گئی پتھر پہ. پتھر کو کچھ ہوتا, کچھ نہیں بگاڑتی پتھر, لیکن پانی کا خطرہ ٹپکتے رہتا پتھر, ٹپ ٹپ. سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال میں مضبوط سے مضبوط پتھر کو کریک کر دیتا, چونکہ کنٹینیوس ٹپک. معلوم یہ چھوٹے چیز کی طاقت. تو لائف کو ویسا بنا کہ وہ کبھی کبھار بڑا رمضان آیا 1 لاکھ زکوٰۃ دے دی, ٹھیک ہے تو حق تھا, لیکن غیر رمضان بھی معمول سے دیجیے. اور اس میں بھی کھلانے کے نظم کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کھلانے کھلاؤ. ارے گھر کا مالدار ہے پھر بھی کھانے آگے آپ کے پاس فری, تو بھی کھلاؤ. اتنا گیا ہوا بیچارہ مالدار ہے لیکن اس میں نفس کا غنا نہیں, اس کو بھی کھلاؤ. بولے تو بھی کھا, یہ بھی کھا, سب کھاؤ. ہوتا ہے نا, بولے یار کھانے کو دے رہا تو سبھی کھانے آ جا رہا, مستحق نہیں بھی تو آ جا رہا, آنے دو. تو بھی کھا, بولنا مستحق نہیں, کیونکہ وہ بیچارہ دل سے غریب ہے میرا بھائی. مال بہت ہے لیکن وہ رہا فری, لے لو کھا لو. اور یہ مینٹالٹی ہم لوگوں کی بن چکی ہے. اس مینٹالٹی کا مشاہدہ حج وج ہوئے تو دیکھ لینا, جو کوئی لا کے فری بانٹتا اور جو مر پڑ کے انڈین پاکستانی لیتے ہیں نا, سبحان اللہ, وہ عرب کو لگتا ہے کہ یار یہ ایسے علاقے میں رہتے, جیسا شیر دیکھتا نا ایک بھیڑ کو, کہ جیسی انہوں کچھ کھانے کو ملتا ہے انڈیا پاکستان میں تو کود کے لوٹتے ہوں گے کھانے کو, بیچاروں کو ملتا نہیں, جنگلوں میں رہتے چپکے کھانے کو نہیں کھا لیتے, ایسا لگتا ہے. مطلب چونکہ ہماری مینٹالٹی لینے والی دینے والی نہیں, لیکن دینے والے بنے. کھلاؤ, کھانے کا نظم کرو, ننگوں کو کپڑا پہناؤ, کوئی دکھا کپڑوں کا نظم کرو, کھلانے کا نظم, یتیم ہے کفالت کرو. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہوں. اور بیوہ ہے اس کی شادی یا اس کو کفالت کا نظم کرو. یہ بیسک ہے. اس کے بعد جو کرنا ہے کرو, پانی پلانے کا نظم کرو, اور کیا کرتے شربت پلاؤ, جو کرنا ہے اس کے اوپر ہے, لیکن بیسک کرو. کھلاؤ کہ تو بھوک کے بعد موت ہے. یتیم کی مدد کرو چونکہ یتیم سب سے کمزور فرد ہے. بیوہ عورت ہی کرو چونکہ وہ بھی سب سے کمزور عورت, ٹھیک ہے. اور کپڑے پہنو چونکہ ننگا رہنا اسلام میں درست نہیں ہے, اور سردی گرمی کا اثر انسان پہ ہوتا ہے, بہت ساری بیماریاں. یہ انتظام کرو بیسک, ٹھیک ہے. اب یہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگ مل کے اپنے محلے میں کریں. نیکسٹ سیٹ اپ ڈالو, لوگوں کی بیماریوں کی حل نکال. یہ بہت اہم مدد ہے لوگوں کو. بیمار ہو جاتے لوگ, صحیح گائیڈنس نہیں ملتا. آج لوگوں کو صحیح میڈیسن نہیں چاہیے, صحیح گائیڈنس چاہیے, لوگ لوٹتے ہیں. تو ایسے ادارے ڈالو جہاں آپ کے ڈاکٹرز گائیڈنس کرے, مالدار و غریب سب فائدہ اٹھاؤ, تو دینے والا ہاتھ بن جائیں گے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت بڑی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک آدمی جو منیمم
1 या 1.5 लाख सालाना ज़कात निकाल, और उसके अलावा वो सदक़ात निकालने का मामूल कर ले कि भाई 10 से 15 हज़ार महीने को सदका निकाल, चूँकि इतनी जब ज़कात है तो उसका अच्छा खासा उसके फंड्स 10 से 15 हज़ार मैं दूंगा। ये सब अमाउंट को मिलाना तो एक बहुत अच्छा एक खाने का सिस्टम रोज 100-200 लोगों का कर सकते हैं। आपने कर दिया, ये भाई के पास भी इन्होंने भी कर दिया, 4-5 मोहल्ले के लोग मिल गए ना, तो मोहल्ले में एक सेटअप बन गया कि यहाँ कोई भी आए तो खाना खा के हो गया, सेटअप करो कुछ ना कुछ। तो सदक़ात के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारा कोई थ्रेशोल्ड, वो लिमिट तो सेट कभी नहीं होने वाली जिंदगी में, हम तय कर ले कि अब निकालेंगे अपने माल में से इतना, और ये हक है, पार्ट है। वरना ये 1 लाख भी कमाऊंगे ना, मैं दावे से बोल रहा हूँ, आप कभी खर्च नहीं पाएंगे, क्योंकि आदत नहीं रहेंगे। 1 लाख भी नहीं पूरेंगे आपको, वो 1.5 लाख करना, 1.5 लाख होगा नहीं, बच्चे बढ़ गए तो ये करना है। अब 2 लाख कमा रहा, नहीं बच्चों का MBBS करा था तो 2 करोड़ जमा करना है, बोले वो MD की फीस बहुत बढ़ रही है ना, बोले करोड़ों में, तो अभी से जमा करेंगे। और अभी के लोगों को मतलब अभी एक आदमी भूखा है तो उसको क्या बोल रहा है, नहीं मैं अभी अनाज लगा रहा, खाना आएगा ना जब तक खिलाऊंगा, अभी तुम अरबी का चलता, तेरी नस्ल इंशाल्लाह मेरे पास पलेंगी, अभी उसको जरूरत है, तुम्हारे बच्चे बाद में पढ़ने वाले अभी उसको। तो वो सोच हमको पहले क्रिएट करना है, सदक़ात के बारे में सोच को बदलना है। सदका बोले तो हम बस क्या माने, पुराने गिलास दे दो, पुराने चमचे दे दो, पुराने जूते दे दो, पुराने कपड़े दे दो। अब वो सोच को चेंज करके सदक़ात मतलब ये कि मैंने एक कपड़ा लिया, एक और कपड़ा लिया, ये सदका, ये सदका। मैंने एक ये लिया, मैं एक और लूँ, ये सदका है। मैंने एक बर्गर खाया, मैं एक बर्गर किसी को तोहफा दूँ, ये मेरा सदका। मेरा बचावा उसका भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह, फेंकना नहीं है वो भी, उसका भी अजर मिलेगा, लेकिन वो जो आप देंगे ना लेकिन नया, वो असल सदका है। हाँ बस क्या है असल सदका? बच गया तो सदका कर दो, चप्पल चोरी होगी मस्जिद से तो क्या हुई? सदका हुई। ऐसा क्या सदका होती जिसका इंटेंशन नहीं था? अमाल का दारोमदार नियत पे, आपकी नियत थी वापस चप्पल पहनूं, तो सदका कहाँ से हुई? हाँ मैं ये बोलूंगा, मेरे किसी जरूरतमंद भाई को जरूरत थी, उसने ले गया, अच्छी बात है। मेरा मामला क्या रहता, चप्पल गई तो अब चॉइस कर लो कौन सी लेना है, तो मेरी गई तो मैं नहीं ले लेता, ये हमारा मामला। लेकिन मैं क्या सोचूंगा, लानत नहीं करूंगा, मलामत नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे किसी भाई को जरूरत होगी तो ले गया, दूसरा मेरे किसी भाई ने गलती से ले गया, कोई बात नहीं, मैं वो कर लूंगा, क्या होता है, ये सोच इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। ठीक है, तो सदक़ात के बारे में सोच बदले, सदक़ात देने की आदत डाले, सदक़ात के लिए अपने इनकम में से आज ही तय कर ले, वो कब कितने थ्रेशोल्ड नहीं कि 10,000 20,000 जो अभी कमाते हैं उसमें से कम 2.5, हालांकि ज़कात की रेशियो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कम है, अल्लाह ने जब सेट की तो हम भी सेट कर लेंगे, सदक़े में दूंगा, हालांकि सदक़े की लिमिट इससे बहुत ज्यादा है, तो इंशाल्लाह इसे करना शुरू कर दे, एक बार सिस्टम बन जाएगा, पार्ट ऑफ आपकी इनकम एक्सपेंस में ऐड रहेगा सदका, तो इंशाल्लाह फिर आपको आदत हो जाएंगी। सदक़ात की बरकत से अपनी जिंदगी में बरकत महसूस करेंगे, सदक़ात की बरकत से अपने अतराफ में बरकत महसूस करेंगे, सदक़ात की बरकत से अपनी औलाद में बरकत महसूस करेंगे, सदक़ात की बरकत से आप बीमारियों से हिफाजत में अपने अल्लाह की मदद महसूस करेंगे, सदक़ात की बरकत से न जाने कितने फायदे आपको मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आज से इंशाल्लाह शुरू करना। ज़कात तो है, ज़कात ना देने के बहुत नुकसान होते हैं और सदक़ात देने के बड़े फायदे। ज़कात देने का तो फर्ज है, उसका अजर तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा अभी हदीस में बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं। ना देने के अज़ाबात पूरे आ गए, बारिश नहीं होती, ज़कात ना दे तो उस शहर के ऊपर ऐसा ज़कात ना देने वाले को अंजामी होगा, उसके जानवर बड़े बड़े होके आएंगे, पेट पे से गुजरेंगे, बहुत सारे अज़ाबात, लेकिन फायदे आखिरत में मिलेंगे। सदका देने के बड़े फायदे हैं, क्योंकि नफिल है, ना देने नुकसान नहीं। सदका देने का मामूल करें, ज़कात को हम देते ही हैं, इंशाल्लाह अजीज एक अलग दुनिया बन जाएंगी, और अपने एक्सपेंस में ऐड कर ले सदकों को, ताकि आपके एक्सपेंस से निकल जाए। किसी ने सवाल किया, क्या नीट के इम्तिहान में लगाए गए रूल्स उसूलों को मानना गुनाह है, क्योंकि इसमें बेपर्दगी की हद पार कर दी गई है? क्या मुसलमानों को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए या इम्तिहान नहीं देना चाहिए? सबसे पहली चीज देखिए, जो नेशनल जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये नेशनल लेवल पर आपको मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी होता है, या इंजीनियरिंग के लिए JEE होता है। तो नीट जो है नेशनल टेस्ट है, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू लोग MBBS वगैरह के लिए नंबर ऑल इंडिया लगा सकते हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ नीट कंपलसरी हो गया महाराष्ट्र में, अब वो MSCET नहीं रहा, महाराष्ट्र सेंट्रल एग्जामिनेशन नहीं रहा, वो नीट ही बन चुका है। मतलब आपको ये एग्जाम देना है, इसके थ्रू रैंकिंग आएंगी, SML स्टेट रैंकिंग आएंगी, या फिर नेशनल आपकी क्या AIR होता है, ऑल इंडिया रैंकिंग, वो आपको उसके मुताबिक आपको एडमिशन मिलता है। तो उनका सवाल है इसमें जो रूल्स है मानना क्या गुनाह है, क्यों तो इसमें बेपर्दगी को तोड़ा गया वगैरह वगैरह। देखिए, इसमें अगर ऐसा कोई रूल हो जो इस्लामिक शरीयत के अगेंस्ट हो, तो हम लोग बिल्कुल, चूंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जाकर लोगों से अपील कर सकते हैं कि हमारे रिलीजन में ऐसा ऐसा है। लेकिन ये रूल बनने की वजह भी है, वो ये है कि हम लोगों में से कुछ लोगों ने पर्दे का गलत इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में बुर्का और पर्दा बदनाम हुआ कि भाई चिट्स वगैरह आसानी से रख के लाते, चिपका के लाते, और ये मैंने देखा ऐसा किया गया, लोगों ने बुर्के को ऐसा बदनाम किया है। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ऐसे होते हैं। तो हम लोग जाके अथॉरिटीज को एक्सप्लेन करें, या एटलीस्ट वो कॉलेज, वो प्रीमाइसेस में जो पर्टिकुलर कॉलेज होता है उनको एटलीस्ट इंटीमेट करें, ताकि वो लोग कम से कम को दे, उनको हम ये परमिशन दे कि हमारी पूरी चेकिंग वो कर सकते हैं। हम जाएंगे बुरखे में, वहाँ जाएंगे अंदर, वो पूरी पुलिस या जो भी उनका स्टाफ है फुल चेक करें, उसके बाद हम जाएंगे विदाउट एनी ऑफेंस। हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे इस चीज की,
ہمارے پاس بھی کیسا ہے، اب برقع ہے، برقعے کو ذرا ہٹا دیا، برقعے پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، بعض والا اٹھ جاتا ہے. ابھی دیکھیے میں قصہ سناتا ہوں کیسا ہوا. یہ اتھارٹیز بھی پریشان ہو کے ایسے رولز بناتے ہیں. قصہ کیا ہے، میں ایک امتحان گاہ پہ مطلب ایک ایگزامینیشن سینٹر پہ گیا، ٹھیک ہے، کوئی سینٹر ہیڈ یا انسپیکشن کے لیے نہیں، میں گیا اپنے ایک ریلیٹیو کو وہاں سے لینے. اب جیسے ہی میں وہاں گیا تو نوجوان کچھ بچے بھائی آ جاؤ، تم اچھا ٹائم پہ آ گئے. بولے کیا ہو گیا اچھے ٹائم پہ، کیا اچھے ٹائم پہ آ گیا. میں وہاں گیا، بولے وہاں جھگڑا چالو ہے، ایگزامینیشن سینٹر 12th کا ایگزام اور وہاں لڑائی چالو. اب وہ بیچارہ ایک ٹیچر نان مسلم ٹیچر آ کے بول رہے بھیا اچھا ہوگا تم آگے، بولے تم داڑھی واڑی دیکھ کر تھوڑا سا ریسپیکٹ بولی. دیکھو یہ بچے سننے نہیں رہا کیا ہوا. اب دیکھو اپنا بچہ، یہ بچہ فیض بھائی اس نے بولے عربی کی بولے نوٹ پھینک دیا، بولے عربی کے نوٹ اٹھا کے. اب میں نے بولا کہاں سے اٹھا کے پھینکا نوٹس؟ عربی کے نوٹس پھینکا نا، اس میں اللہ کا نام تھا، رسول کا نام تھا، حدیثوں کا ترجمہ تھا، ٹھیک ہے. کہاں سے پھینکا؟ نہیں بولے حدیث پھینک دیا نا، اللہ کا نام پھینک دیا. ارے وہ تو سب ٹھیک ہے نا، کہاں سے پھینکا؟ بولے تو میں چیٹنگ کر رہا تھا، بولے تو نے لے کے پھینک دیا. اب میں کس پر رہوں؟ چیٹنگ کرنے والے پر ہے، پھینکنے والے پر؟ چیٹنگ کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چیٹ کر کے لکھتا ہے، پھینکنے والے کو کچھ بھی نالج نہیں وہ کیا ہے. وہ تو اس کو تو کوئی گناہ ہی نہیں نا، اس کو معلوم ہی نہیں نہ اس کا کوئی نیت تھی کہ شر کرے. اب انہوں کیا ایشو بنا دیے، عربی کے نوٹس پھینکا، اللہ کا نام پھینکا اور پبلک جمع. سب سے پہلے آپ نے چیٹنگ کی، اسلام میں حرام ہے، آپ نے غلطی کی، ٹیچر کی کوئی غلطی نہیں، اب جا کے بیٹھ جائیے. اگر آپ اس کے آگے کچھ کرنا چاہتے جو کرنا ہے کیجیے، اس میں میرا کچھ نہیں جاننا، میں جا رہا ہوں. پھر جیسی اتھارٹی تھی وہ لوگ آ گئے سیدھا چل نکل جا، تھوڑا سا پھر وہ دب گئے تو ریلیجن مذہبی رنگ دے رہا تھا. مذہبی رنگ نہیں، یہ تم نے غلطی کی، تم چیٹ کیسا کرتے ہو عربی، مطلب تم چیٹنگ کرو گے عربی میں، اللہ کی آیتوں کا ترجمہ تم چیٹ کر کے لکھ لو. کو پھینکا وہ ٹیچر کیا جنرلی کوئی بھی گائیڈ لے کے پھینک دیتے نا، چیٹنگ کرے تو چٹھی لے کے کھڑکی سے باہر پھینکتے، نفرت سے نہیں پھینکتے لیکن ان کا کام ہے کھڑکی سے باہر، اس نے پھینک دیا بیچارہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ مینٹالٹی ہم نے بھی کیا کیا غلطیاں جس سے نقصان تو ہوا، ٹھیک. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ اتھارٹی سے بات کریں، ایگزامینیشن سینٹر سے بات کریں. مجھے ایسا کوئی رول ابھی تو نہیں معلوم کہ برقع اتارنا ضروری ہے، بلکہ میرے نالج میں نہیں کہہ رہا نہیں ہے بول کر، بٹ میرے نالج میں نہیں، میں ایک بار اسٹڈی کرتا ہوں ایسا کوئی لا ہے کیا کہ نیٹ کے ایگزام میں برقع اتارنا ضروری ہے. ہاں چیکنگ کرنا، چیٹنگ نہ ہو اس کے لیے دھیان دینا ضروری ہے، لیکن کیا یہ کہ برقع نہیں، واللہ عالم. لیکن اگر کسی ایریا میں ہو بھی تو آپ پہلے سے اگر نوٹیفیکیشن دے دیں، اتھارٹی سے اپیل کریں تو انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو ضرور وہ دیں گے، چونکہ وہ خود لوگوں کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے پریشان ہو کے ایسے قانون برال بنائے ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ ایگزام ہی نہ دو، میں کہتا ہوں یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی، چونکہ ایگزام نہیں دیں گے تو مسلم خواتین بچیاں ڈاکٹر کیسے بنیں گی؟ اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گی تو ایک بے پردگی تو یہ ہے کہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہے تو نیٹ کے لیے اس کو کبھی اتارنا مجبور کیا جا رہا ہے. لا کیا ہے مجھے نہیں پتا، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اتارنا پڑے. لیکن آپ سوچئے ہماری مسلم خواتین جب ان کے مرض، امراض، بچوں کی ولادت، پیدائش اور دیگر مسائل جو ہوتے ہیں تب کہاں جائیں گی علاج کے لیے؟ ٹھیک ہے نان مسلم لیڈیز کے پاس بھی جا سکتی ہوں، منع نہیں ہے، لیکن کمیونٹی کی بھی ہو تو اور اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں مسئلہ. سمجھ رہے آپ؟ تو اس سے تو میں بالکل ہی نہیں کہوں گا کہ آپ ایگزام دینا چھوڑ دیں، نیٹ کا ایگزام دیتے رہے، لیکن آپ اتھارٹی سے اگر واقعی جو کرنا ہے پروسیس کر لیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کا حل ضرور نکلے گا انشاءاللہ. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.